وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله خالق الوجود من العدم وجائل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم ونشكره على مصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. Once again السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 20واں پارہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ بإذن اللہ تعالی. سورہ نمل ہے اور آیت 60 ہے. 60 شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. امن خلق السماوات، یا کون ہے جو اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. سوال کیا جا رہا ہے، سوالیہ انداز میں توحید کی بات راسخ کی جا رہی ہے کیونکہ مکی سورہ ہے. کفار مکہ بتوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، تو ساری یہ نشانیاں یہ باتیں پیچھے پارے سے ہی کنٹینیو ہیں، 19ویں پارے سے ہی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بت یہ تبدیلیاں نہیں کر سکتا، کوئی بت اس طرح کے کام نہیں کر سکتا. توحید راسخ کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے اس کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ باغات رونق والے. حدیقہ باغ کو کہتے ہیں نا، حدیقہ کہتے ہیں ایسے باغ کو جس کی باؤنڈری ہو. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہ تھا تمہارے لیے کہ تم اگا سکتے اس کے درخت. پانی ہو بیج ہو ضروری نہیں ہے درخت بن جائے گا، اللہ رب العزت اگاتے ہیں. الہ مع اللہ، اس کا جواب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں جواب میں لا الہ الا اللہ، یا اللہ صرف آپ ہی ہیں، کوئی الہ نہیں، صرف اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایک قوم ہے جو برابر قرار دے رہی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو کھڑا کر دیا ہے. امن جعل الارض قرارا، یا کون ہے جس نے بنایا زمین کو جائے قرار، ٹھہرنے کی جگہ، اور بنایا اس کے درمیان نہروں کو، یعنی صرف زمین نہیں بنائی پانی بھی بنایا. وجعل لها رواسیا، اور بنایا اس کے لیے پہاڑ، اور بنایا دو سمندروں کے درمیان حاجزہ، ایک پردہ. کہاں سے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. سورہ الرحمن میں آتا ہے نا کہ دو باہر ہیں، دو سمندر ہیں، ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان برزخ ہے، ایک دوسرے پہ سرکشی نہیں کرتے، مکس نہیں ہوتے، چڑھتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک اللہ رب العزت کی نعمت ہے ہمارے لیے. الہ مع اللہ، اللہ پوچھتے ہیں کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. امن یجیب مضطر اذا دعاه ویکشف السوء، بہت امپورٹنٹ آیت. یہ کون ہے جو جواب دیتا ہے لاچار کو جب وہ پکارتا ہے اور دور کرتا ہے تکلیف. پیچھے ساری جسمانی ضرورتیں تھیں، اب آئی روحانی ضرورت. جسمانی ضرورت تو اللہ رب العزت پوری کر رہے ہیں، روحانی ضرورت بھی اللہ ہی پوری کرتے ہیں. مضطر کس کو کہتے ہیں؟ مضطر کہتے ہیں بے چین کو، بے قرار کو، نقصان اور تکلیف کی وجہ سے جو بے چین ہو، جو دنیا کے سارے لوگوں سے کٹ کر نا امید ہو کر اللہ کی طرف ہو جائے، صرف اسی سے امید رکھے. تو اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں. اور دیکھیے یہ ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مظلوم کی دعا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں رد نہیں کروں گا چاہے وہ کافر ہو. تو اگر کوئی مظلوم ہے، کوئی بے چین ہے، کوئی بے قرار ہے، تو اس وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے. کون سی دعا ہے بے قراری میں پڑھنے کی؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. دیکھیے اس دعا میں بھی لا الہ الا انت آ رہا ہے، یا بار بار اللہ رب العزت ہمارے الہ مع اللہ. تو یہ بے چینی میں پڑھنے کی دعا ہے. تو اللہ رب العزت
ہم جب ساری دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں، بس کبھی ہوتا ہے نا جیسے موسیٰ کا دل فارغ ہو گیا تھا جب بچے کو باکس میں ڈال کے پانی میں چھوڑ دیا، تو ایسے نہ کھانا، نہ بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، بالکل ایسا ہو گیا تھا دل کے بس کھا لے. تو بندہ کبھی کبھی اتنا سب کچھ، سب ہر چیز بری لگنے لگتی ہے اس کو، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا کیسے ہو. اس کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے اس وقت، پھر اللہ کو پکارے وہ، کیونکہ اس وقت ہم، وہی بات ہے نا، شیطان آسانی سے ہمیں اچک لیتا ہے ایسے موقعوں پہ. یا کسی سے لڑائی ہو گئی، کوئی جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی والدہ ہے یا بہن بھائی ہے یا شوہر ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی اور وہ غلط ہے ان کیس. عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے نا دونوں طرف کی غلطی ہوتی ہے، لیکن جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اس نے غلطی ہے، اس کی غلطی ہے، اور آپ نے اس سے امیدیں لگائی ہوئی تھی اور اس نے آپ کی امیدیں توڑ دی، یا ایسا چہرہ پیش کر دیا جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو اس کنڈیشن میں دل بہت بے چین بے قرار ہو. تو یہ ساری کنڈیشنز بنتی رہتی ہیں زندگی میں، سب کے ساتھ ہی بنتی ہے، کوئی پورا ظالم نہیں ہے، کوئی پورا مظلوم نہیں ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ مختلف اوقات میں بنتی ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں تمہاری روحانی تکالیف کو بھی دور کرتا ہوں، وہ بھی ضرورتوں کا خیال کرتا ہوں. وہ یکشف السوء، اور دور کرتا ہے تکلیف کو، اور بناتا ہے تم کو زمین کے جانشین، یعنی مزید جینے کا اور فائدہ اٹھانے کے لیے زمین کا جانشین بھی ہمیں اختیار بھی دے رکھا ہے نا. زمین پہ ہم جہاں چاہتے ہیں گڑھا کر لیتے ہیں، پتھر کاٹ لیتے ہیں، وہ ہم فساد پھیلا رہے ہیں، وہ ہماری اپنی بات ہے. الہ مع اللہ، کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یہ کون ہے جو رہنمائی کرتا ہو تمہاری خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے ساتھ آگے آگے اس کی رحمت کے، یعنی بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں. الہ مع اللہ لا الہ الا اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. اما یبدأ الخلق، کون ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر وہ لوٹاتا ہے اس کو، اور کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے. الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سچے. توحید کی ہر جگہ دلیل ہے، شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اللہ کا یہ طریقہ ہے، یہ ایک سے زیادہ دفعہ قرآن میں ہم دیکھیں گے اس کو. قل ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ. ٹھیک ہے تم کہتے ہو شرک ہے، ٹھیک ہے، تمہیں ٹھیک لگتا ہے، دلیل لے کر آؤ. قل لا یعلم من فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا جو کوئی آسمانوں میں ہے، اور جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے. وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب کوئی بت ہے ان کو لے لے، انہیں کیا غیب کا علم ہے؟ انہیں تو نہیں پتا، کوئی آ کے ہتھوڑا مار کے توڑ دے ان کو. یا صاحب قبر ہے، انہیں خود نہیں پتا قیامت کب قائم ہوگی، یہ جو ہم ویٹنگ پیریڈ ہے اس سے کب باہر آئیں گے. بل دارک علمہم، بلکہ فنا ہو گیا. مطلب دارک ادراک سے نا، ادراک کہتے ہیں کہ کسی چیز کی انتہا کو پہنچ جانا. درک الاسفل ہم سنتے ہیں نا، بالکل تہ، سب سے نچلی تہ، درک. تو علم اتنی کوشش کی کس کے بارے میں؟ فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں. آخرت کے حوالے سے علم کی انتہا کو بھی پہنچ جائے، وہ ہمیں دنیا میں علم نہیں دیا گیا. روح کے حوالے سے ہمیں دنیا میں علم نہیں دیا گیا، آخرت کے حوالے سے ہمیں دنیا میں علم نہیں دیا گیا. جنت جہنم ہم لاجیکلی تو سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندہ بہت کرپٹ ہے، گناہ کرتا ہے، اور وہ ہنسی خوشی دنیا سے چلا گیا تو اس کا حساب ہونا چاہیے. تو منطق تو ہم بنا لیتے ہیں کہ ہاں آخرت قائم ہونی چاہیے. فزیکلی اسباب کے ذریعے ہمیں، کیونکہ اب دنیا میں دار الاسباب ہے نا، اور آخرت اسباب سے پاک ہے. آپ تمنا کریں گے چیز ہو جائے گی، ہے نا. سوچیں گے جنت میں مل جائے گا، سوچنے پہ ہی مل جائے گا، کوئی سبب نہیں ہوگا. تو آخرت کا علم، اللہ رب العزت کی ذات، فرشتے کیسے آتے ہیں، فرشتے قرآن لے کر آئے، یہ سب چیزیں اسباب سے پاک ہیں. یہ کن فیکون والی زندگی ہے، کن فیکون والا معاملہ ہے. تو اس میں علم کی تہ کو بھی چلے جائیں. تو جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ شک میں مبتلا ہے اس معاملے میں. جب انسان کو کوئی جواب نہیں ملتا تو وہ شک میں پڑتا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان غیب کے ساتھ ہی لانا پڑے گا. دنیا میں آپ کتنے مباحثے کر لیں، کیونکہ پیچھے اتنے دلائل دیے گئے ہیں اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. قرآن ہمیں چیخ چیخ کے بتاتا ہے، دنیا میں کی جانے والی ریسرچ ہمیں چیخ چیخ کے بتا دی کہ کوئی ہے کہ جو یہ سارا سسٹم سنبھال رہا ہے. تو جہاں بذات خود یہ دلائل موجود ہیں، لیکن کوئی کہے مجھے اللہ سامنے دکھا دو، میں جب تک جیسے بدھ کو میں دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو سامنے دیکھوں گا تو میں ایمان لاؤں گا. تو یہ پھر غیب ہے. اللہ رب العزت غیب میں اللہ کو دیکھے گا، بندہ مرنے کے بعد دیکھے گا. تو بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہیں، کہ اللہ نے ان کو اندھا رکھا ہوا ہے. ہمیں وہ صلاحیت دی ہی نہیں گئی
کہ ہم ان راستوں پہ چل پڑے. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہوں گے ہم مٹی اور ہمارے آباء و اجداد بھی، کیا یقیناً ہم البتہ نکالے جائیں گے. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، البتہ تحقیق وعدہ کیے گئے تھے اس بات کا ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی اس سے پہلے. یعنی ہمارے باپ دادا تو ابھی تک اٹھے نہیں ہیں، تو اب ہم دوبارہ کیا، ہم ان کے مطلب سالوں ہو گئے، وہ تو قبروں میں ہی پڑے. تو یہ کیسا وعدہ ہے؟ ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوؤں کی. اب یہ جو مجرموں ہے نا، مجرموں کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے. اساطیر الاولین آپ نے دیکھا بہت ساری جو مجرم قومیں ان کا یہ سیم پروپیگنڈا تھا. قل سیروا فی الارض، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح وہ انجام مجرموں کا. یعنی تم دلیل چاہتے ہو، تمہیں یہ دلیل کہ وہ قبروں سے اٹھ کر تمہارے سامنے آ جائیں تو تم یقین کرو کہ آخرت قائم ہوگی. فزیکلی دیکھنا چاہتے ہو تو تم جیسے اعتراض کرنے والوں کا انجام بہرحال موجود ہے. فزیکلی دیکھو مکے کے ارد گرد کتنے کھنڈرات موجود ہیں، ان بستیوں کو جا کے دیکھ لو. ولا تحزن علیہم، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم غم کرو ان پر، اور نہ ہو تنگی تمہارے سینے میں اس سے جو وہ چالے چل رہے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے، یعنی قیامت یا عذاب. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِيفَ لَكُمْ، کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ پیچھے لگا ہوا ہو تمہارے، بعض وہ جس کی تم جلدی مچاتے ہو. ردف کہتے ہیں، رادف کہتے ہیں، جیسے اونٹ پہ یا گھوڑے پہ دو لوگ بیٹھ جائیں نا تو پیچھے والے کو رادف کہتے ہیں، تو کتنا چپک کے بیٹھتا ہے وہ نا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان سے کہو کہ ان کا عذاب یا قیامت یا موت، یا خاص کر کے عذاب اور قیامت کی بات ہے، وہ بالکل تمہاری رادف ہے، بالکل پیچھے لگی ہوئی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ، اور بے شک رب تیرا البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر ان میں سے شکر نہیں کرتے. آیت 74. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور بے شک تیرا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، اور نہیں کوئی غائب ہونے والی آسمان میں اور زمین میں مگر ایک روشن کتاب میں ہے. تو اللہ رب العزت کے پاس روشن کتاب، دیٹ از لوح محفوظ، اس میں سارا ریکارڈ موجود ہے. ان هذا القرآن يقص على بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اکثر وہ باتیں وہ جن میں اختلاف کرتے تھے. تو قرآن نے آ کے پچھلی جو کتابیں جن میں تبدیلیاں ہو چکی تھی ان کو کریکٹ کیا، کس میں. اور بے شک یہ قرآن البتہ ہدایت ہے اور رحمت ہے المومنین کے لیے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اور بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست ہے، علم والا ہے. 78 79. وتوکل علی اللہ، پس بھروسہ کرو اللہ پر، بے شک تم واضح حق پر ہو. انک لا تسمع، بے شک نہیں تم سنوا سکتے مردوں کو، اور نہیں تم سنوا سکتے بہروں کو پکار جب وہ پھر جائیں پیٹ پھیر کر. ایک تو مردے ہیں، ہے نا، اور ایک بہرے بھی ہیں، اور پھر ولوا مدبرین، پیٹ بھی پھیر لی. تو اگر کسی کا اس طرح کا سخت رویہ ہے تو اس کو کیسے کوئی بات سمجھا سکتا ہے؟ گھر میں بھی بچوں کے درمیان اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو اس حد تک ضدی اور اڑیل ہو، جو تیار ہی نہ ہو اپنی اصلاح کرنے کے لیے، آپ اس کو کتنا ہی بولیں، سامنے کرسی پہ بٹھا کے 2 گھنٹے سمجھا لیں، اور پھر وہ اگلے دن وہی کام کر رہا ہو، تو آپ کیا کہیں گی؟ یہ کریں گے تو بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، یہ تو اندھا گونگا بہرا ہے، یہی کہیں گے نا ہم لفظ. کفار مکہ ولوا مدبرین، یہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ مسئلہ ان کے اپنے ساتھ ہے. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہیں ہو تم ہدایت دینے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، نہیں تم سنوا سکتے مگر اس کو جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیات پر. فہم مسلمون، اور پھر وہ مسلمان ہو، یعنی بات ماننا چاہے. جو یہ میرے آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جب تک ہم خود کو چینج نہیں کرنا چاہیں گے ہم چینج نہیں ہو سکیں گے. چاہے لوگ ہمیں کتنے ہی قصے سنا لیں، لوگوں کے انجام ہم دیکھ لیں برے. یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ میری کوئی عادت جو مجھے بہت نقصان دیتی ہے، مثال کے طور پر اوور ایٹنگ کی کوئی عادت ہو یا اوور سلیپنگ کی کوئی عادت ہو جو مجھے بہت نقصان دیتی ہے. سب مجھے بولتے رہے ہیں، میں دیکھتی بھی رہوں جو یہ کام کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں. انٹل انلیس، جب تک میں خود ڈیسیجن لے لوں گی کہ میں نے چینج ہونا ہے، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. یہ جتنی پازیٹیو تھنکنگ کی بکس ملتی ہے نا مارکیٹ میں، ان بیسک پوائنٹ یہی ہوتا ہے، آپ نے خود کو چینج کرنا ہے. وہ مسلمون، جو بعد بھی مانتا ہو، چینج ہونا چاہتا ہو. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب واقع ہو جائے گی بات، یعنی عذاب یا قیامت، ان پر ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے جو ان سے کلام کرے گا، بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہ رکھتے تھے. اب یہ جملہ یا تو وہ دابت الارض بولے گا، ایک جانور نکلے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، قیامت کی بڑی بڑی اور بالکل قریب کی نشانیوں میں ہے. تو فجر کا وقت ہوگا لیکن سورج مغرب سے باہر آئے گا. تو پھر اس کے کچھ ٹائم بعد اشراق کے وقت غالباً یہ ایک جانور نکلے گا زمین سے جو کہ حرم سے نکلے گا.
حرم کے صحن سے نکلے گا یا حرم کے جو ایریا ہے وہاں سے نکلے گا، اور نکل کر یا تو وہ بولے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہ رکھتے تھے، اللہ اس کی زبان سے کہلوائے گا، کیونکہ اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بالکل ختم ہو چکا ہوگا دنیا سے۔ تو اللہ جب بندہ خود کام نہیں کرتا تو اللہ کسی اور کو بھیج دے گا اس کام کے لیے، سیدھی سی بات ہے، قیامت کی ایک بڑی نشانی بھی ہے۔ پھر یہ کہ یہ جملہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بطور نشانی نکلے گا، کیونکہ اسلام میں یہ چیز موجود ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے، کوئی بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں، دونوں تفاسیر موجود ہیں۔ یوم نحشر من کل، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت سے ایک فوج کو، اور ان میں سے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو تو وہ گروہ در گروہ اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی سب ڈسپلن ہوگا قیامت کے دن، اتنے لوگ ہوں گے اتنے لوگ ہوں گے لیکن نہایت ڈسپلن ہوگا، اور قیامت کے دن ہر گروہ میں سے ایک منکرین کا گروہ الگ کیا جائے گا، تو اسپیشلی کچھ منکرین ہوں گے ان کو نکالا جائے گا حتیٰ اذا جاؤ، جب وہ سب آ جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا جھٹلایا تم نے میری آیات کو، ولم تحیطوا بها علما، اور تم نے احاطہ ہی نہیں کیا ان کا علم کے اعتبار سے، ام ماذا کنتم تعملون، کیا کچھ تم کرتے رہتے تھے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے منکرین، انہوں نے قرآن کو دیکھا نہیں، اس پہ تھوڑا سا وقت نہیں لگایا یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور بس ریجیکٹ، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آخری کتابوں میں تذکرہ جو پچھلی کتابیں ہیں جو جنہیں الہامی کتابیں کہتے ہیں، بائبل وغیرہ، ان میں تذکرہ ملتا ہے، ایک آخری پروفٹ آئے گا، اس کی نشانیاں ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک تو کریں وہ اس پہ پورے اترتے ہی نہیں، لیکن بس کہہ دیا کہ نہیں محمد وہ شخص نہیں ہے، محمد وہ نبی نہیں ہے۔ یہ ایک مثال دے رہی ہوں، ہندوؤں کی بکس میں بھی جو کہتے ہیں اوتار آئے گا کوئی ہمارا، اوتار ہے اس کے بارے میں نشانیاں وہاں موجود ہیں، وہ ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ ہوتی ہیں، چیک تو کریں کم از کم، بغیر علم بغیر احاطہ کیے کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا بہتر بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں ہم بچیوں کے رشتے وغیرہ آتے ہیں یا کوئی ہمیں آفر آ جاتی ہے کسی ریفرنس سے، کوئی جاب کی آفر ہے کچھ ہے، کبھی بھی بغیر اس کو انویسٹیگیٹ کیے ریجیکٹ نہیں کریں، کیونکہ بظاہر چیزوں کو دیکھ کے فوراً ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے۔ ووقع القول، اور واقع ہو جائے گی بات ان پر، کیا جہنم ان پہ واقع ہو جائے گی، بوجہ اس کے انہوں نے ظلم کیا تو نہ وہ بول سکیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے بنایا رات کو تاکہ وہ سکون پائیں اس میں اور دن کو روشن، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو ڈر جائیں گے جو آسمانوں میں اور زمین میں۔ کون کون ہے زمین میں؟ جن ہے، انسان ہے، اور آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ سور ایسا نہیں کہ زمین پہ ہی بس، ففزع من فی السماوات من فی الارض، سور اتنی خطرناک چیز ہوگی، وہ جو سور ثانی ہوگا یا سور اول جو بھی اس میں مراد ہے یہاں، کہ پہلا سور ہے، سور اول ہوگا، سور اول جب پھونکا جائے گا تو سب ڈر جائیں گے اور سب مر جائیں گے۔ ومن فی الارض الا من شاء، مگر جس کو اللہ چاہے، تو کچھ روایت میں ملتا ہے جو مثلا جبرائیل علیہ السلام ہے، اسرائیل ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، یہ بڑے فرشتے ہیں جو سور پھونکنے والے ہیں، تو وہ تو نہیں مریں گے، سور پھونکنے کا عمل وہ کر رہے ہوں گے، یا شہداء کی روحیں بھی آتی ہیں، تفسیر میں آتا ہے وہ بھی نہیں مریں گی، الا ماشاء اللہ، اللہ نے اس کو جو اللہ چاہے، تو جو اللہ چاہے بس ہمارے لیے بھی یہی کافی ہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب آئیں گے اس کے پاس داخل ہو کر، ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر، دخر کہتے ہیں ذلت کو، حقارت کو، عاجزی کو۔ دیکھیے یہ سور ثانی پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم سمجھتے ہو ان کو جامدہ، جامد ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہیں چلنا بادلوں کا، تو جس طرح بادل بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ہے نا، لیکن ہمیں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، پہاڑ بھی موو کرتے ہیں ایئرلی بیسس پہ، جو ہے جو زمین کا جو اوپر کا کرسٹ ہے نا وہاں یہ حرکت ہوتی ہے، اور کچھ سینٹی میٹر پہاڑ سرک جاتے ہیں، قیامت میں تیز تیز چلنے لگیں گے، یہ فرق ہے، ہمیں چلتے ہوئے ویسے ہی نظر آئیں گے، اب کیونکہ کچھ سینٹی میٹر موو کرتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ دیکھیے یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، یہ اب پتہ چلا ریسنٹلی کہ پہاڑ موو کرتے ہیں۔ قرآن اللہ الذی اتقن، ہاں کاریگری ہے اللہ کی وہ ذات جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو، بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی لایا نیکی کو تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی لایا برائی کو تو اوندھے ڈالے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، نہیں تم جزا دیے جا رہے مگر جو تھے تم عمل کرتے۔ آیت 91۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر کے، الذی حرمها، وہ ذات جس نے حرام ٹھہرایا اس شہر کو، اس شہر کو حرام ٹھہرایا، مکہ جو ہے، مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے محترم قائم کر دیا جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، تو اس کو محترم قرار دیا گیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مسجد الحرام کہتے ہیں نا، یہاں پہ
گناہ کے کام کرنا حرام ہے، ویسے تو ہر جگہ ہی حرام ہے، لیکن خاص کر کے اس کی تعظیم کے لیے وہاں قتل نہیں کیا جا سکتا، وہاں حتیٰ کہ درخت نہیں کاٹے جا سکتے، اس کی ایک حرمت ہے۔ وَلَهُ كُلِّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی کے لیے ہے ہر چیز، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں پڑھ سناؤں قرآن کو۔ اتلو میں کیا میننگ آتے ہیں؟ پڑھنا بھی ہے، خود بھی پڑھنا، پڑھ کر سنانا بھی، اور اس کی انسٹرکشن دینا، اس کی تعلیم دینا بھی ہے۔ فَمَنْ اهْتَدَىٰ، تو جو ہدایت پائے تو بے شک ہدایت پائے گا اپنی ذات کے لیے، اور جو بھٹکا تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرانے والوں میں سے ہوں، یعنی نبوت کی نعمت مجھے ملی ہے تو میرا کام ہے پیغام پہنچانا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان قریب وہ دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں تو تم پہچان لوگے ان کو۔ اللہ دنیا میں بھی نشانیاں دکھائے گا۔ بدر ہوا مثلا، بدر ایک بہت بڑی نشانی تھی ان کے لیے، وہ دعائیں کر کر آئے تھے کہ جو حق ہے یا اللہ اس کو آپ قائم رکھیں، تو وہ بدر نشانی تھی۔ اور ویسے بھی ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں، ہمارا اپنے اتنے سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، ہمارے اپنے نروس سسٹم، او مائی گاڈ کیا چیز بنائی ہے اللہ نے۔ جو ہیومن فزیولوجی پڑھتے ہیں، میں نے ایک ہی سیمسٹر پڑھی اور میں بڑی حیران ہوتی تھی اس کو پڑھ کے کہ اللہ یہ کیا چل رہا ہے ہماری باڈی میں، ہم تجھے نہیں پہچانتے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور نہیں تیرا رب غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب دیکھیے بہت سی ایسی باتیں پروو ہو ہی رہی ہیں، سائنس پروو کر رہی ہے نا، تو وہ نشانیاں ہیں۔ سورۃ القصص دیکھیں گے، مکی سورہ ہے یہ۔ دیکھیے اس سورہ میں کچھ عورتوں کے بارے میں آئے گا جن کو اللہ نے، کیونکہ کو عورتوں میں زبان تھوڑی زیادہ چلا دیتی ہے نا، صبر کم ہوتا ہے، تو اسی حوالے سے آزمائش آئے گی، کچھ عورتوں کا تذکرہ آئے گا اس میں، پلس یہ کہ یہ اس میں اگین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کا ہم احاطہ کریں تو دو طرح سے کیٹیگرائز ہم کر سکتے ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے آیات ہمیں ملتی ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے حوالے سے آیات ملتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کفار مکہ فرعونیوں کے ریفرنس سے کمپیریزن بنتا ہے نا ان کا، آپ کو پتا ہے، تو مکی سورہ میں آپ کو یہ رنگ زیادہ نظر آئے گا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم، تلك آیات الكتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسیم، تلك آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب روشن کی، ہم پڑھ رہے ہیں آپ پر موسیٰ کی خبروں میں سے اور فرعون کی، حق کے ساتھ، ایک قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، کیونکہ فائدہ ایمان والے اٹھائیں گے نا، جو ایمان نہیں لائیں گے انہیں محض قصہ ہی لگے گا، لیکن اس سے جو عبرت پکڑے گا وہ ایمان والا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 4، ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون اس نے تکبر کیا زمین میں، مصر کے شہر میں سمجھے، زمین سے مراد وہ علاقہ ہے۔ وجعل اہلھا شیعا، اور کر دیا اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں، کمزور سمجھتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے۔ اب آپ کو پتا ہے طبقاتی تقسیم تھی شدید، شیعہ گروہ بنا دیے، طبقات شدید تقسیم تھی کہ قبطی الگ ہیں اور پھر بنی اسرائیل غلام قوم، کوئی اختیار نہیں ہے۔ جیسے ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں جو بہت فرق ہے، بہت سارے یہودی جو ہیں وہ بعد میں آ کے بتاتے ہیں، ان کے انٹرویوز ہیں کہ جب ہم گئے وہاں تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ پیلسٹائن کے جو لوگوں کے حقوق ہیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ طبقاتی تقسیم ہوتی ہے۔ طائفۃ منہم یذبح ابناءہم، وہ ایک گروہ کو ان میں سے ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی عورتوں کو، کیوں؟ یستضعف، کمزور سمجھتا تھا، کمزور تو ویسے بھی سمجھتا تھا، عورتیں اپنی دفاع نہیں کر سکتی۔ دیکھیں جو بیٹوں کے گلوں پہ چھریاں چلائی جا رہی ہیں، اس کے یہ بھی مراد ہے کہ عورتیں زیادہ ہوں گی بچے کم ہوں گے، اب کیونکہ مرد بھی چاہیے، غلامی کروانی، کنسٹرکشن کس سے کروائیں گے، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ دوسرا قوم کو کمزور رکھنا، عورتیں ہوں زیادہ۔ اصل میں ہوا تو یہ تھا کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک نور فلسطین سے نکلا ہے جس نے فرعون کے گھروں کو اسٹرک کیا ہے، فرعونیوں کے گھر کو یا فرعون کے گھر کو، جیسے بجلی آتی ہے نا تو بجلی تو گرم اور ویسی ہوتی، نور کوئی نکلا ہے لیکن اس نے ڈیمیج کیا اس کے گھر کو۔ تو جب اس نے، اور بنی اسرائیل جو ہے ان کے گھروں کو ڈیمیج نہیں کیا اس نے، تو اس نے اپنے کاہنوں کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیلیوں میں کوئی ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا تختہ الٹ دے گا۔ تو اس حوالے سے اس نے یہ چیز شروع کی۔ اب سارے بچے ہر سال تو مار نہیں سکتا تھا، تو ایک سال گلے کٹ پاتا تھا، ایک سال بچوں کو چھوڑتے تھا۔ حضرت موسیٰ جس سال گلے نہیں کٹنے تھے حضرت ہارون پیدا ہوئے، جس سال بچوں کے گلے کٹنے تھے اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، انہو کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، ونرید، اور ہم نے چاہا کہ ہم مہربانی کریں اوپر ان لوگوں کے جو کمزور بنائے گئے زمین میں۔ یہ یاد رکھیے گا ظلم زیادہ دیر تک نہیں چلتا، تو جو کمزور بنائے گئے تھے بنی اسرائیل، اب اللہ نے ان کے ساتھ مہربانی کرنی تھی۔ وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم بنائے ان کو امام، اور ہم بنائے ان کو وارث۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم اقتدار بخشے ان کو زمین میں، شام، فلسطین وغیرہ میں، اور ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو، ان میں سے جو تھے ڈرتے جس سے وہ اندیشہ کرتے تھے، یعنی جو ان کی آرمیز تھی۔ حامان کون تھا؟ فرعون کا وزیر تھا۔ فرعون کو، حامان کو، ان کی آرمیز کو دکھائیں کہ جس بچے کو
قتل کروانے کے لیے تم سارے بچوں کی، اتنے ہزاروں بچوں کی گردنیں کٹوا رہے ہو، اس سے تم خود اپنے محل میں پالو گے اور وہ واقعی تمہارا تختہ پلٹ دے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ڈال دی، دل میں بات ڈالی ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف کہ دودھ پلا اس کو، پھر جب تمہیں ڈرو اس پر تو پھر ڈال دے اس کو دریا میں، اور نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو، بے شک پھیر لانے والے ہیں اس کو آپ کی طرف اور بنانے والے ہیں اس کو رسولوں میں سے۔ تو یہ دل میں سارا الہام اللہ رب العزت نے ان کی والدہ کے ڈال دیا تھا، تدبیر بھی بیان کر دی کہ القی ہی، اس کو فرعونی اس کو ذبح کر دیں گے تو اس سے بچنے کے لیے ان کو کسی باکس میں رکھ کے دریا میں ڈال دو۔ پس اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے، انہوں نے باکس میں ڈال دیا اور وہ باکس جو ہے پانی کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا۔ لیکن لهم عدوا وحزنا، تو اٹھا لیا اسے آل فرعون نے تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر وہ سب خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ، اور کہنے لگی بیوی فرعون کی، دو خواتین آ گئیں، پہلے اب ان کو صبر کرنا تھا، ان کی والدہ کو بچہ پھینکا ہے، دریا میں ڈالا ہے بچہ، اب دوسرا حضرت آسیہ کا تذکرہ آتا ہے، اور کہنے لگی فرعون کی بیوی، ٹھنڈک ہے آنکھوں کی میرے لیے اور تیرے لیے، نہ تم قتل کرو اس کو، امید ہے کہ وہ نفع دے ہم کو، یا ہم بنائے اس کو بیٹا، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ تو یہ بھی فرعون جیسے متکبر کو منا لینا، یعنی عورت بہت بڑا کردار رکھتی ہے شوہر کے حوالے سے، پہلی چیز۔ دوسری، اللہ نے اپنی جانب سے محبت ڈالی تھی، حضرت موسیٰ کو جو دیکھتا پیار ہو جاتا، ایسا نہیں تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بنی اسرائیلی ہے، نہیں ہے، بنی اسرائیلی ہے، انہیں پتا تھا کہ بنی اسرائیلی کوئی بچہ ہے یہ، لیکن انہوں نے پھر بھی رکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو جب جو کام کروانے ہوتے ہیں اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ہم بہت چھوٹا سوچتے ہیں، ہم بہت ڈرتے ہیں، کوئی چیز ہم مانگتے تو ہم کہتے ہیں کیسے ہوگی، بھئی ایسے ہی ہوگی جیسے اللہ نے کنواری مریم کو حضرت عیسیٰ دے دیا، ایسے ہوگی جیسے زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دے دی، حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد دے دی علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے ہوگا، مانگنا چاہیے۔ تو کہتی ہیں کہ اس کو رکھ لیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اور لا تقتلوا، نہ تم قتل کرو اس کو، امید ہے کہ وہ نفع دے ہم کو، یا ہم بنائے اس کو بیٹا، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یہاں تو ان کو اولاد مل گئی، وہاں حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل فارغ ہو گیا، فارغ خالی کو کہتے ہیں، جیسے ڈول انڈیل دے تو وہ فارغ ہو گیا۔ تو یہ حال تھا کہ بس باہر نکلیں گی غم سے اور چیخ چیخ کر روئیں گی اور سب کو بتا دیں گی۔ فارغ دل کا مطلب کچھ اچھا نہ لگنا، بے چین بے قرار، ابھی ہم نے مضطر دیکھا تھا نا، اسی سے ملتا جلتا۔ ان قادت لتبدی بھی، بے شک قریب تھا کہ ظاہر کر دیتی اس کو، اگر نہ ہم باندھ دیتے اس کے دل پر تاکہ وہ ہو ایمان لانے والوں میں سے۔ نہیں، صبر کو باندھا اللہ نے، باندھا صبر، ورنہ ان کے لیے قریب تھا کہ وہ سب کچھ آ کے باہر شور مچا کے بتا دیتی، زور زور سے چیخ چیخ کے روتی۔ وقالت لی اختی ہی قصی، جب انہوں نے باکس میں ڈالا نا بچے کو تو اپنی بیٹی کو کہا، اب یہ تیسری خاتون آ رہی ہے یہاں پہ، اپنی بیٹی کو کہا کہ تم اس کا پیچھا کرو، باکس کہاں جا کے لگتا ہے۔ فبصورت، پھر وہ دیکھتی رہی اس کو دور سے، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ وحرمنا علیہ المراضع، اور حرام کر دی ہم نے اس پر دودھ پلانے والی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ محل میں پہنچے تو کسی خاتون کا بھی، کسی آیا کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو پھر کیا ہوا، اس پر دودھ پلانے والی ہیں اس سے پہلے۔ فقالت هل ادلکم، اب ان کی بہن جو اخت موسیٰ ہیں وہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کیا میں بتاؤں تم کو ایسے گھر والوں کے بارے میں جو کفالت کریں گے اس کی تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں گے۔ آیت نمبر 14، فرددناہ الی امی، تو لوٹا دیا ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھیں اور نہ غمگین ہو، اور تاکہ جان لے یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ آیت آتی نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، 28ویں پارے میں آتی کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کا مخرج بنا دے گا، مخرج غم سے، پریشانی سے، دکھ سے، مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، بنا دے گا، یعنی نہیں ہے راستہ، نظر نہیں آ رہا کہ یہ چیز کیسے ہوگی، یہ چیز کیسے مینج ہوگی، کوئی بچیوں کی شادی کرنا، پیسے نہیں ہے کیسے شادی کروں گی میں، یہ کوئی ایجوکیشن کا ایشو ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا لا يحتسب، جس کا اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو موسیٰ سوچ سکتی تھی، حضرت موسیٰ کی والدہ، کہ شاہی جو وہ ہیں پیادے جنہیں کہتے ہیں سولجرز، میرے بیٹے کو گارڈز کی طرح لے کر آئیں گے میرے پاس، میں اسے خوب پیار کروں گی، میں اسے دودھ پلاؤں گی، میں اسے صاف ستھرا کروں گی، اور پھر میں ان گارڈز کو دے دوں گی جاؤ اسے پروٹیکشن میں لے جاؤ، وہی جنہوں نے گلے پہ چھری چلانی تھی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا تھا واپس لوٹاؤں گا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے ایسے پورے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آخرت کے حوالے سے بھی جو وعدے ہیں پورے کر دیں، وہ یقیناً کریں گے، ہمیں کوالیفائی ہم کر سکیں کہ ہم اس جگہ کھڑے ہو سکیں۔ ان وعد اللہ حق، اور یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو، حضرت موسیٰ، اور پورا ہو گیا، یعنی اشدہ کہتے 30-40 سال کی عمر کو نا،
वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, तो अता की हमने इसको हुकूमत, हिकमत, नबूवत और इल्म, शरीयत का इल्म भी मिला और नबूवत भी मिली। वकज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, और इसी तरह हम जजा देते हैं मोहसिनीन को। और वो दाखिल हुआ शहर में गफलत के वक्त। गफलत के वक्त देखें वो, ये बहुत डिटेल तलब जो है ना आयात हैं। बहरहाल हजरत मूसा आले फिरौन में से तो नहीं थे, बनी इसराइल में से थे। महल में परवरिश हो रही है, एक शहजादे की तरह परवरिश हो रही है, लेकिन वो जुल्म देखकर बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन उन्हें पता, ये अल्लाह जब चाहता है तब काम होता है ना। हजरत मूसा के लिए कहा है अल्लाह ने कि मैंने तुझे इस्तेनातु का, कि मैंने तुझे प्रिपेयर किया, तो ये वक्त नहीं था उनके लिए वो। तो अब वो क्या करते थे, दिल कुड़ता था तो वो मदद करते थे। वो गफलत के वक्त यानी कैलूला के वक्त या ऐसे वक्त जब लोग ना हो या इनका रेस्ट टाइम हो गुलाम कौम का, तो वो निकलते थे लोगों की मदद के लिए, देखने के लिए, पूछगछ करने के लिए। अब एक शहजादा और वो इस तरह छुप के निकल रहा है, या लोगों से अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के निकल रहा है लोगों की मदद के लिए। और दाखिल हुआ शहर में गफलत के वक्त, और इसके रहने वालों की यानी जो शहर के लोग हैं वो गफलत में हैं, मतलब कोई ऐसा वक्त है। फवजद फीहा रजुलैन यक़ततिलान, तो इसने पाया इसमें दो मर्दों को, वो दोनों लड़ रहे थे। हादा मिन शियातिही, ये मूसा के ग्रोह में से था। वह हादा मिन अदुव्विही, और दूसरा बंदा किप्ती था, आले फिरौन में से था। फस्तगासाहु लजी मिन शियातिही, बस मदद तलब की इससे उसने जो बनी इसराइली में से था, उसके ग्रोह में से था, इस शख्स के खिलाफ जो उसके दुश्मनों में से था। फवकज़हु मूसा फक़दा अलैहि, तो घूसा मारा इसको मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो पूरा कर दिया इस पर जिंदगी को। यानी वो जो आले फिरौन था या किप्ती था, उसको मूसा घूसा मारा। वो घूसा इस सेंस में नहीं मारा कि मैं कत्ल कर रहा हूँ, बस वो हजरत मूसा के बारे में आता है कि बहुत मजबूत थे वो। फकदा अलई, तो वो मरी गया उससे। कौल हाजा मिन अमल शैतान, हजरत मूसा ने फौरन बोला ये शैतान के कामों में से, मैंने ठीक नहीं किया, आई डिडंट डू राइट। फौरन एतराफ, ये नहीं कहा कि या अल्लाह मैं तो इसको कत्ल नहीं करना चाहता था। कोई हुज्जत नहीं पेश की, कोई अपनी गुनाह की, कहना चाहिए कि वो नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं दी। सीधा जुमला क्या निकला है, हादा मिन अमल शैतान, ये क्या हो गया मुझसे, ये मैंने कौन सा शैतानी काम कर लिया। इन्नहु अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो दुश्मन है, गुमराह करने वाला है, खुला खुल्लम खुला। आयत 16। क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ आ रही है। ये कोशिश करें कि, बहुत प्यारी दुआ है वैसे, छोटी दुआ है असल में, बख्शिश के लिए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक पड़ी थी ना, छोटी सी, सी भी छोटी सी, अल्लाह में तौफीक दे के हम पढ़ा करें कसरत से। कहा है मेरे रब इन्नी ज़लमतु नफ्सी, बेशक मैंने जुल्म किया अपनी जान पर, बस बख्श दे मुझको, तो इसने बख्श दिया इसको। बेशक वो गफूर रहीम है। तो हमारे लिए क्या है, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिर ली, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिर ली, ये दुआ है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो गफूरुर रहीम है। क़ाल रब्बी बिमा अनअमता अलैहि, कहा ए मेरे रब बवजह इसके जो तूने एहसान किया मुझ पर, यानी फगफर लहू ना, बख्श दिया उसको। तो एहसान जो तूने मुझ पर किया, तो हरगिज नहीं मैं होऊंगा मददगार मुजरिमों के लिए। तो ये तौबा की शर्त होती है, इस्लाह करना, दोबारा वो गुनाह ना करना। वो यहाँ कमिटमेंट कर रहे हैं अल्लाह से कि मैं अब ऐसी हरकत नहीं करूंगा। फासबह फिल मदीनती खाइफा, तो सुबह की शहर में डरते हुए, खबर लेते हुए, यानी अब कत्ल हुआ है, वो भी सोचें ये किप्ती का कत्ल हो गया, कोई बनी इसराइली थोड़ी मरा था जो इधर मर खप जाता, किसी को क्या पता, वो तो बादशाह की, वो आले फिरौन में से चला गया बंदा। तो वो फिर खबर ले रहे हैं कि क्या हुआ। फैजल लजीज तंसरा, वो फिर अचानक वो शख्स जिसने मदद मांगी थी इससे कल, पुकार रहा था इसको, नहीं वो बंदा जिसकी कल लड़ाई हो रही थी, वो दोबारा किसी के और से लड़ रहा था। काला लहू मूसा इन्नका लगवियुन अमीन, हजरत मूसा ने उस शख्स को कहा बेशक तू ही गुमराह है, ये तू ही कसूरवार है, तू क्यों हर वक्त लड़ता रहता है, जो उनकी कौम में से था, बनी इसराइली में से था। फलम्मा नरादा यब्तिशा बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल्लहुमा, तो जब इसने इरादा किया कि पकड़ ले इसको जो दुश्मन था इन दोनों का, तो हजरत मूसा ने इरादा किया कि उस किप्ती को पकड़ ले, ताकि झगड़ा तो रुके ना कम से कम। तो वो जब बनी इसराइली था ना, उसको लगा कि मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हजरत मूसा ने उसको डांटा ना कि तुम क्यों लचते हो सबसे, तुम्हारे साथ ही मुझे गड़बड़ लगती है। तो उसे लगा कि मुझे पकड़ने आ रहा है, तो क्या कहता है, काला या मूसा, इसने कहा ए मूसा, क्या तू चाहता है कि तू मुझको कत्ल कर दे, जैसा तूने कत्ल किया था एक नफ्स को कल। यानी उसने राज खोल दिया, कत्ल उसी की वजह से होता राज। अब वो जो किप्टी था जिसको पकड़ रहे थे, उसको तो पता चल गया, एक को पता चल गया, सबको पता चल गया। ये गुलाम कौम का एक रवैया होता है। जैसे हम पाकिस्तानी या इस तरह के और जो गरीब मुल्क हैं, जो यहाँ की सुपर पावर के जेरे गुलाम है, हम उनके अंडर हैं, तो हमारी भी एक इखलाकी तरबियत रुक चुकी है। हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के गिरेबान फाड़ डालते हैं, सड़कों पे लड़ रहे होते हैं, वो गाड़ी टकरा जाए आपस में तो मुसीबत हो जाती है। तो ये गुलाम कौम का रवैया होता है, लड़ाकू, झगड़ालू, और जरा सी कोई बात हुई तो फौरन मुंह से उगल दिया, क्योंकि वो उनकी कोई तरबियत नहीं होती ना। जैसे हमारी भी यही है, हमने कुरान छोड़ा हुआ है, हम देखें
हमारा यही हाल है, सड़कों पे कैसे जरा सी बात पे झगड़ा हो जाता है, दुकानदार दुकानों पे झगड़े हो जाते हैं जरा सी बात पे। सब ऐसे नहीं है, अच्छे लोग हमेशा मौजूद हैं, लेकिन मेजोरिटी का यही मामला है। इन तुरीदु इल्ला अन तकूना जब्बारन फिल अर्द, मजीद क्या कहता है, नहीं तू चाहता मगर कि तू जब्बार हो जमीन में, और नहीं तू चाहता कि तू इस्लाह करने वालों में से हो। वजा रजुलुम मिन अक्सल मदीना, अब बात फैल गई, हजरत मूसा के लिए पता चल गया। लेकिन अल्लाह ने जहाँ दुश्मन पैदा किए होते हैं वहां पे, क्योंकि अल्लाह की, इनको अल्लाह की सपोर्ट है, सीधी सी बात है, तो एक खैर ख्वाह भी मौजूद है। तो वहां से रुक्का निकल गया कि भाई मूसा को पकड़ो, कत्ल करो, इसने हमारा बंदा मार दिया। तो वह जा और आया एक शख्स शहर के दूर दराज इलाके से, यानी फिरौन के दरबार से आता है दौड़ता हुआ, कहता है ए मूसा, बेशक सरदार मशवरा कर रहे हैं तेरे बारे में कि कत्ल कर दें तुझको, बस निकल जा, बेशक मैं तेरे लिए खैर ख्वाह हूँ। फखरज मिन्हा आयत 21, तो निकला इसमें से डरते हुए कि कोई मुझे पकड़ ना ले। कौल रब्बी नज्जिनी, कहा ए मेरे रब निजात दे मुझको जालिम कौम से। हर लम्हे अल्लाह को पुकार रहे हैं, ये दोबारा दुआ आ गई, बहुत छोटी सी दुआ है ये भी। वलम्मा तवज्जा, और जब इसने रुख किया मदियन की जानिब, कहा उम्मीद है कि मेरा रब रहनुमाई करेगा मेरी सीधे रास्ते की तरफ। वलम्मा वरादा मा मदियन, तीसरी दफा पुकार रहे हैं फिर अल्लाह को कि मेरा रब मेरी रहनुमाई करेगा। वलम्मा वरादा, और जब वो पहुंचा मदियन के पानी पर, यानी जब उन्होंने ट्रेवल किया, रेगिस्तान पार किया, बुरी हालत थी, वो जो कहते हैं ना, आम बहुत डिटेल तो नहीं मैंने पढ़ी, हो सकता है मौजूद भी हो, लेकिन बहरहाल ऐसा महसूस होता है, जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जैसे बंदा बस सब कुछ उसका लुट पुट गया है, कुछ वो सामान साथ तो लेके नहीं आए थे, वो जिस्म पे कपड़ा, पैर में चप्पल, बस यही वाली बात थी उनकी। पेट में खाना नहीं था, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो इस हाल में मदियन पहुंचते हैं, पानी की जगह, पानी पीने की जगह है, वहां पहुंचते हैं। तो वो देखते हैं, और जब वो पहुंचा मदियन के पानी पर, पाया इसने एक ग्रोह को लोगों में से जो पानी पिला रहे थे, और पाया उन लोगों के अलावा दो औरतों को जो हटा रही थी अपने जानवरों को। काला फमा खतबुकुमा, पानी पिला रहे थे वो अपने रेवड़ों को। तो जो औरतों के रेवड़ हैं, बकरियां वगैरह जो भी थी, तो वो उनको रोक रही थी, क्योंकि वो उनके अंदर मिक्स नहीं होना चाह रही थी मर्दों के साथ। तो कहते हैं कौला मा खतबुकुमा, क्या मामला है तुम दोनों का। वो दोनों कहने लगी, हम पानी नहीं पिलाते यहाँ तक कि वापस निकल जाए चरवाहे, व अबूना शेखुन कबीर, और हमारा बाप बूढ़ा है। यानी ये एक्सप्लेन कर दिया कि हम औरतें होकर नहीं इस तरह का काम करना चाहते, मजबूरी है, हमारे वालिद साहब बूढ़े। फसकाला हुमा, तो इसने पानी पिला दिया इन दोनों को। ठीक है। तो मजबूर, किसी की मुश्किल वक्त में मदद करना, जबकि वो खुद इतनी मुश्किल में थे। ये यहाँ पता चल रहा है कि वो थके हुए ट्रैवल करके आए और बैठे ही हैं सांस लेने के लिए। अच्छा जी, फिर क्या होता है, सुम्मा तवल्ला इला ज़ुगैल, फिर वो मुड़ गया साई की तरफ। फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, फिर दुआ की, फिर अल्लाह को पुकारते हैं। कहते हैं ये तो बहुत ही कोई प्यारी दुआ है। फ़क़ाला, कहते हैं रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया, ए मेरे रब, बेशक वास्ते इसके जो तू नाजिल करे मेरी तरफ, कोई भी भलाई में से, मैं फकीर हूँ उसका, मैं शदीद मोहताज हूँ, मैं तेरे आगे फकीर हूँ। अब हम सोचे हमने कितनी दफा अल्लाह से फकीर बन के दुआ की, हम तो गाफिल होकर दुआ करते हैं, मांग रहे हैं, ध्यान उधर है, सोच उधर रहे, मुंह से अल्फाज कुछ निकल रहे हैं। तो ये इस बंदे को, एक शाही खानदान का लड़का जो शहजादा बन के जीता रहा हो, वो यहाँ आके कहता है कि इलैया मिन खैरिन फकीर, या अल्लाह कोई भलाई भी दे दे, मैं, मेरी तो हालत फकीर जैसी, मैं तेरे आगे फकीर मोहताज हूँ तेरा। फजाअतहु इहदाहुमा, अब वो खवातीन चली गई, ये यहाँ पे ये दुआ की इन्होंने। अच्छा, अब ये दुआ कबूल होगी फौरन, बीवी भी मिल जाएगी, घर भी मिल जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी। तो जब अपनी दुआएं फौरन कबूल करवानी हो तो किसी की मदद करें, यहाँ से हमें पता चलता है उन्होंने खवातीन की मदद करके दुआ की है ना। तो किसको लगे कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो किसी की मदद करें, किसी वाकई ऐसे की मदद जो मुश्किल में हो। तो नेक काम करने के बाद जब दुआएं करते हैं, इसीलिए हम दुआए हाजात, जो निफले हाजत पढ़ते हैं, 2 निफिल पढ़ के दुआ करते हैं, रोजा निफली रख के फिर दुआ करते हैं, उम्रा करते हैं, निफली उम्रे करते हैं, मन्नत जो मान लेते हैं हम उम्रा करेंगे। तो वो वजह यही होती है, नेक काम करके दुआ। यहाँ पे हमें वो नेक काम पता चल रहा है, मदद करना। तो आई इनके पास इन दोनों में से एक चलती हुई हया के साथ। अब वो घर गई, वालदा वालिद से तस्करा किया, वापस आती है हजरत मूसा को लेने के लिए, हया के साथ आ रही है। तो हया ईमान की शाख है। तो आपको पता है ना, दोनों एक तरह से बहनों की तरह है, हया जाती है ईमान चला जाता है, ईमान चला जाए तो हया चली जाती है, इतनी जरूरी है, मर्दों में भी होनी चाहिए। कालत इन्न अबी यदऊ, कहने लगी कि बेशक मेरा बाप बुला रहा है तुझको, ताकि बदला दे तुझको इसका जो तूने पानी पिलाया हमको ही नहीं, हमारे जानवरों को। तो जब वो आ गया इनके पास और किस्सा सुनाया, इस पर किस्सा, यानी इनके साथ क्या गुजरी, हजरत मूसा ने सारा उनको बता दिया। कौला ला तखफ, उनके वालिद बोले कि डरो नहीं, तुमने निजात पाली जालिम कौम से, यानी ये जो इलाका है मदियन का, यहाँ पे उसकी हुकूमत नहीं है, खत्म हो गया कहानी। कालत इहदाहुमा, बोली इनमें से एक, ए मेरे अब्बाजान, उजरत पर रख लीजिए इसको, बेशक बेहतरीन है जिसको आप उजरत पे रखें, अगर वो मजबूत हो और अमानतदार हो। अब देखिए, शर्मा के जा रही है बुलाने, एक ये रवैया है। और फिर वालिद साहब से कह रही है कि उजरत पे रख लें।
قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اور والد صاحب آ کے کہتے ہیں کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں تجھ میں سے تیرے ساتھ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا. یہ ایک کلو ہے یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر تفسیر میں نہیں ملے گا. نعمان صاحب کی میں تفسیر سن رہی تھی تو مجھے سمجھ بھی آئی کہ وہ چاہتی تھی، انہیں پسند آئے تھے حضرت موسیٰ، تو باپ کو یہ بتانے کا ایک طریقہ تھا کہ میں اس سے شادی کے لیے پسند کرتی ہوں. کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی بھی گئی، یعنی ایکسٹرا شرما رہی تھی، حیا کا تذکرہ بھی. اور پھر دوسری یہ کہ ورنہ تو دیکھیں نا آپ، چرواہے چرواہے والا کام کر رہی ہے نا، مردوں والا کام کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ باپ سے آ کے کہتی ہیں، اور باپ ان سے بات کر کے فوراً آ کے کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ لڑکی پسند کر سکتی ہے، اپنے والدین کو بتا سکتی ہے. اللہ انت اجر، لیکن انہوں نے شرط کیا لگائی اس شرط پہ کہ تم نکاح اس شرط پہ ہوگا، مہر چاہیے نا. مہر کیا ہے کہ تو نوکری کرے میری 8 سال، پھر اگر تو پورا کرے 10 سال تو تیری طرف سے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں سختی کروں تجھ پر، یعنی 8 اور 10 کی چوائس ہے، میں کوئی سختی نہیں کر رہا. ان قریب تو پائے گا مجھ کو انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے. تو خود پر کریڈٹ نہیں لیا، اللہ پہ چھوڑ دیا انہوں نے. قال ذلک بینی و بینک، حضرت موسیٰ ایگری ہو گئے، کہنے لگے یہ میرے درمیان اور تیرے درمیان ہے، جو بھی دو مدتوں میں سے میں پورا کروں تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی مجھ پر. یعنی 8 تو کرنے ہی کرنے، ہو سکتا ہے 10 کر لوں، 8 کر دوں. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اوپر اس کے جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے، اپنے معاہدے پر اللہ کو نگران بنا گیا. آیت 29 دیکھیے، فلما قضا موسیٰ الاجل وسارا، اب وہ اتنے سال، 8 سال یا 10 سال جو بھی ہیں وہاں رہے، اب وہ جا رہے ہیں واپس ٹریول پہ ہے، اور وہ صحرا سے گزرتے ہیں. بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، ان کی بیوی ان کے ساتھ ہے جو کہ پریگننٹ ہے، اور انہیں طور پہ ایک آگ نظر آتی ہے، سردی ہے، راستہ بھول چکے ہیں، تو اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں جا کے آگ لے کر آتا ہوں، راستہ پوچھ کر آتا ہوں. تو جب پوری کی موسیٰ نے مقرر مدت اور لے چلے اپنی بیوی کو، اس نے دیکھا محسوس کیا طور سینا کی جانب ایک آگ کو. کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہر جاؤ، بے شک میں نے پائی ہے ایک آگ، شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر یا کوئی انگارہ آگ میں سے، تاکہ تم بھی آگ جلا سکو. فلما آتاہا نودیا، تو جب وہ آیا پاس اس کے، پکارا گیا کنارے سے دائیں جانب، وادی کے دائیں جانب کے کنارے سے پکارا گیا. تو اس سے مراد ہو گیا کہ زمین کا وہ حصہ زمین کے آس پاس نمایاں ہو، وادی ایمن، مطلب وہیں پہ رائٹ سائڈ سے ان کو پکار دی گئی. فی البقعۃ المبارکہ، مبارک خطہ ہے زمین سے. بقعۃ المبارکہ کیوں ہو گیا؟ وہ اللہ نے بات کی نا، تو وہ خطہ تو مبارک ہونا ہی ہے. ویسے بھی فلسطین کی زمین آپ کو پتا ہے. من الشجرتی، درخت میں سے، کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین، رب سارے جہانوں کا. اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا پہلا حکم کہاں کیا دیا گیا تھا، ہم نے جو پیچھے پڑھے ہیں، وقیم الصلاۃ لذکری، پہلا حکم حضرت موسیٰ کو نماز کا دیا گیا تھا. یہاں پہ خیر ڈفرینٹ ڈائلاگز ہیں. وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ، اور ڈال دے اپنا عصا. تو جب اس نے دیکھا کہ ہلتا ہے، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، پھر گیا پیٹ پھیر کر اور نہ پلٹا ہے. حضرت موسیٰ بھاگنے لگے اس سے. یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آگے بڑھو اور اس سے ڈرو نہیں، بے شک تم امن والوں میں سے ہو. اسلک یدک فی جیبک، داخل کرو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے، اور ملا دے اپنی طرف اپنا بازو ڈر سے. فذالک برہانان، تو یہ دو نشانیاں ہیں. دو نشانی دی، ید بیضا، اپنا ہاتھ اندر شرٹ میں یا جناح گریبان میں ڈالو تو وہ روشن ہو کے نکلے گا، اور یہ عصا جو ہے یہ سانپ بن جائے گا. اور ودمم الیک کا جناحک، ملا لے اپنے طرف اپنے بازو، یعنی ہاتھ سینے سے لگا لو تاکہ خوف نکل جائے. کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے ایک ریگستان ہے، وہ انسان ہی تھے اور وہ ایک پہاڑ پہ جاتے ہیں اور اللہ مخاطب ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا عصا بالکل ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو نارمل نہیں ہے. ان کا عصا سانپ بن کے دوڑنے لگتا ہے، وہی عصا جس سے وہ بکریوں کو پتے جھاڑتے ہیں بکریوں کے لیے، اب وہ سانپ بن کے دوڑ رہا ہے. تو گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، تو اللہ نے ریلیکس کیا. یہ ہمیں ایک چیز پتہ چل رہی ہے، ہر موقع پہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، حالات بنا رہے ہیں، کریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے چیزیں. جیسے حضرت یوسف کے لیے کریٹ کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو سب کرتے ہیں، تم پریشان نہ ہو، یہ مشکل وقت ہے، میں حالات بنا رہا ہوں، میں نے پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے حالات بنائے. یہاں پہ بھی دیکھیے سنبھال رہے ہیں ان کو اللہ رب العزت. فدانی کا برہانان، تو یہ دو نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، بے شک وہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. قال ربی انی قتلت منہم نفسا، کہنے لگے حضرت موسیٰ اے میرے رب بے شک میں نے قتل کیا ان میں سے ایک شخص کو، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر ڈالیں گے مجھ کو. انسان سچا ہونا چاہیے، نبی ہیں وہ سچے ہیں. ہم اپنے ڈر خوف نہیں رکھتے اللہ کے آگے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اگر ہمارا نماز میں دل نہیں لگ رہا تو ہم اس بات کو اللہ سے چھپائیں گے. نماز میں دعا کرتے ہوئے بولیں یا اللہ میرا دل نہیں لگ رہا، آپ مجھے کچھ کریں کہ میں دل سے نماز پڑھوں. ہم سچے نہیں ہیں اللہ کے سامنے. میں سچ بتاؤں ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے سچے نہیں ہیں. اپنے ڈر خوف اپنی نافرمانیاں کھل کے رکھ دیں، یا اللہ یہ میں دنیا میں بہت مگن ہو رہی ہوں،
یہ میرے ساتھ یہ چیز چل رہی ہے. ہم یہ شیطان ہمیں روک رہا ہوتا ہے اور ہم خود بھی پھر ایسے ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ. سچا ہونا نبیوں کے بعد صدیقین کا رتبہ ہے. تو جو اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہے تو وہ پھر کاہے کا سچا؟ وہ تو پھر سچا ہی نہ ہوا. یقتلون، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. واخی، اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ میں زبان سے، تو بھیج اس کو میرے ساتھ. یعنی یہ ایسا فیور تھا جو کسی نے کسی کے لیے نہیں مانگا ہوگا. اللہ رب العزت سے اپنے بھائی کے لیے کیا فیور مانگ رہے ہیں؟ مجھے تو نبی بنا رہے ہو، میرے بھائی کو بھی بنا دو. اس سے ہمیں ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کے کاموں میں اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ ملا. یہ حقیقت ہے. گھر میں اگر آپ کے ہم خیال لوگ ہوں گے، آپ کا تقوی کہیں زیادہ ہوگا، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. اگر گھر میں شوہر الگ سوچتا ہے، بچے الگ سوچتے ہیں، بھائی الگ سوچتا ہے، بہن الگ سوچتے ہیں، آپ 1.5 اینٹ کی جب مسجد بنائیں گے آپ کو بہت مشکل ہوگی. تو یہ اپنے بھائی کو پھر دیکھیے کمیونیکیشن تبلیغ کے کام کے لیے کتنی ضروری ہے. تو اتنا خطرناک ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے فرعون اور اس کے سردار. تو کہتے ہیں کہ مجھے کمیونیکیشن اسکلز میں بالکل پرفیکٹ بندہ چاہیے، اور وہ کون ہے؟ اس وقت میری نظر میں ہارون ہے. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدَا، تو بھیج دے اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پہ، تصدیق کرے میری، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھ کو. قَالَ سَنُشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، کہا ان قریب ہم ضرور مضبوط کر دیں گے بازو تیرا تیرے بھائی کے ساتھ، اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ. تو نہ وہ پہنچیں گے تمہاری طرف. اگین اللہ رب العزت کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا تم دونوں کو، میں تمہاری پروٹیکشن کے لیے کھڑا ہوں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. بھی آیاتی نا، تم جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں، اور جو پیروی کرے تم دونوں کی غالب آنے والے ہیں. یعنی ایمان اور ایمان والوں کو ہی غلبہ ہونا ہے. فلما جاءہم موسیٰ، آیت 36، تو جب آئے موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ کھلم کھلا، انہوں نے کہا نہیں یہ مگر ایک جادو ہے جھوٹا، اور نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں اپنے آباء و اجداد میں پہلے. یعنی ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں سنی. بالکل توحید کی ریجیکشن ہے کہ ہم نے تو نہیں سنا. سیم اہل مکہ کو اسپیشلی بتایا جا رہا ہے، تو کفار مکہ کا بھی یہی تھا، ہم نے آباء و اجداد میں نہیں سنا. وقال موسیٰ ربی عالم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو لایا ہدایت اس کی طرف سے، اور جو ہے اس کے لیے انجام گھر کا، انجام آخرت کے گھر کا. بے شک وہ نہیں پالا پاتے ظالم. یعنی اللہ رب العزت زیادہ جانتا ہے کون ہدایت پہ تھا. آباء و اجداد ہوں، میں ہوں، تم، اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں جو ہدایت پہ ہے اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہے، اور فلا نہیں پائے گا. یعنی اگر میں ظالم ہوں، تمہیں لگتا ہے میں نہیں بات لے کر آیا ہوں، تو لا یفلح الظالمون، مجھے فلا نہیں ملے گی، میں نہیں فلا پاؤں گا. تو جو اصل میں کون ظالم ہے؟ جو مشرک ہے. ٹھیک ہے. وقال فرعون، اور کہا فرعون نے اے سرداروں میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی الہ اپنے سوا. فاوقد لی یا حامان علی الطین، پس جلا میرے لیے اے حامان. حامان اس کا جو وزیر ہے اس کو کہتا ہے مٹی جلا، یعنی ایک بہت پکا اسٹرانگ محل بنا میرے لیے. فجعل لی سرحا، پھر بنا میرے لیے ایک محل، شاید کہ میں اطلاع پاؤں طرف موسیٰ کے علاقے. یعنی کوئی محل شہل بناؤں، اوپر چڑھ کے جھانک کر دیکھوں کہاں اس کا علاقہ. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میں البتہ سمجھتا ہوں اس کو جھوٹوں میں سے. اور اس نے تکبر کیا، اور اس کے لشکروں نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق کے. وَظَنُّوا، اور وہ سمجھے تھے کہ بے شک وہ ہماری طرف نہ لوٹائے جائیں گے. آیت نمبر 40، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو تو پھینک دیا ہم نے ان کو سمندر میں. تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ظالموں کا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور بنایا ہم نے ان کو امام، بلاتے ہیں آگ کی طرف، یعنی آگ کی طرف لے جانے والوں کا لیڈر بن گیا. تو جو بھی فرعون کی طرح متکبر ہے آج کے دور میں بھی، وہ اسی کے جھنڈے تلے ہوگا. اس کا امام فرعون ہے. تو جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں اور وہ رعایا کے ساتھ ایسی چیز کریں، ظالم بن جائے، سرکش بن جائے، متکبر بن جائے، تو وہ موجودہ دور کے فرعون ہیں. ہمیں نظر آتے ہیں موجودہ دور کے فرعون، پورے ملکوں پہ بم گرا دیے انہوں نے، لاشیں ہی لاشیں. جیلوں کے اندر اتنا ٹارچر، اتنا ٹارچر، اتنا ٹارچر. وہ تو بعد میں لیک ہوئی ہیں ویڈیوز، تو لوگوں کو پتا چلا اتنا ٹارچر، ایسے بھی ٹارچر کیا جاتا ہے. تو وہ سب ان کا امام فرعون ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن مدد نہ دیے جائیں گے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دی ہم نے اس دنیا میں بھی لعنت، اور قیامت کے دن وہ قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوگا. کبھی مقبوہین، کبھی کہتے ہیں ایسی حالت جس کو دیکھ کر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. کسی کی ایسی حالت، کسی بہت جلے ہوئے کو دیکھ لیتے ہیں نا، تو آپ بہت عرصے تک پریشان رہتے ہیں کہ میں نے کیوں اس کا چہرہ دیکھ لیا. تو وہ آل فرعون ایسے ہوں گے مقبوہین میں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اس کے بعد جو ہم نے ہلاک کر دیا پہلی بستیوں کو، یعنی قوم نوح، قوم عاد، سمود وغیرہ کو ہلاک کرنے کے بعد اب کون پروفٹ ہے؟ حضرت موسیٰ، اور ان کو شریعت دی گئی، کتاب دی گئی.
القرون پہلی بستیوں کو سراسر بصیرت تھی، یعنی کتاب جو تھی وہ بصیرت تھی لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت تھی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے تورات ہدایت نصیحت رحمت ہے۔ وما کنتا بجانب الغربی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور نہ تھا تو مغربی گوشے میں جب فیصلہ کیا ہم نے موسیٰ کی طرف اس معاملے کا، نہیں جب جس جگہ بات ہوئی نا کوہ طور کا جو گوشہ ہے جہاں پہ یہ کلام ہوا سارا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو رسالت دی، اور نہ تھا تو مشاہدہ کرنے والوں میں سے، یعنی آپ وہاں موجود نہ تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے نا حاضر ناظر ہر جگہ موجود ہے، یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ ولیکن انشأنا قرونا، لیکن ہم نے اٹھایا ہم نے قوموں کو تو لمبی ہو گئی ان پہ مدت، اور نہ تھا تو مقیم اہل مدین میں تم پڑھتے ہو ان پر ہماری آیات، مگر ہم ہی تھے بھیجنے والے۔ تو یہ یہ ساری چیزیں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، اصل میں اللہ رب العزت ہی ہے، اللہ ہی ان کو یہ علم دے رہے۔ دوسری چیز یہاں پہ جو آیا نا قروناً فتطاول علیہم، لمبی ہو گئی مدت، تو کتاب دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، پھر اس کے بعد کتاب میں بہت عرصہ گزر گیا، طویل مدت گزر گئی، تو تحریف ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اصل چیزیں مکس ہو گئی۔ تو میں تمہیں یہ کلام پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو میں تمہیں یہ کلام تم پر نازل کر رہا ہوں، تم لوگوں کو پڑھ کے سناؤ گے تو کریکشن ہو جائے گی، کیونکہ پچھلی کتابوں کو ہزاروں سال ہو گئے، ان میں بہت انحراف ہو چکا ہے۔ وما کنتا، اور نہ تو تھا طور کے کنارے میں جب پکارا ہم نے، لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو خبردار کرے ایک قوم کو، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سارے پروفٹ آئے، لیکن عربوں میں کوئی نہیں آیا۔ ہم نے دیکھا نا حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق سے تو مستقل چین چلی، فل ٹائم ایک پروفٹ، دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، یہ سارے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یوشع بن نون، حضرت ہارون، یہ سب ان کی اولاد میں سے آ رہے ہیں، حضرت یعقوب۔ یہاں پہ حضرت اسماعیل کو لا کے مکہ میں بسایا، یہاں کوئی پروفٹ نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس لیے یہاں بھیجا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اتنا ڈسکنیکشن رہا پروفٹس کا، اور پھر جب آئے عربوں میں تو پھر وہ پروفٹ آ گئے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ کتنی ذمہ داری ہے عربس کے اوپر دعویٰ کے کام کی، ہم پہ بھی ہے، لیکن ان کی خوش بختی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، یہ ایک ایسی چیز ہے کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ تو یہ ذمہ داری بھی وہ گھر کا جو بندہ ہوتا ہے اس پہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان پہ کتنی ذمہ داری ہے دعویٰ کے کام کی، قرآن آگے لے جانے کی، اور اس کی نشانی یہ ہونی چاہیے کہ جو عرب کنٹریز میں لوگ ہوں وہ کثرت سے مسلمان ہو، جو ایکسپیٹ یہاں کے رہتے ہیں، جو نان مسلم آتے ہیں۔ ہم یہ ریشو نہیں دیکھتے، سب سے بڑی تبلیغ اخلاق سے ہوتی ہے، اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ہم یہ ریشو نہیں دیکھتے کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ مسلمان ہو رہے ہو، ہر جمعے کو کوئی بندہ شہادہ دے رہا ہو، قبول کر رہا ہو۔ اور آپ دیکھیں اس میں اللہ نے اجمیوں کو کافی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے عرب بھی یہ کام کرے، لیکن اجمی میں نے دیکھا ہے، میں جو دیکھتی ہوں، خیر ہم خود بھی اجم ہیں تو ہم خود دیکھتے ہی ایسی چیزیں، عربیوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے۔ آیت نمبر 647، ولولا ان تصیبہم مصیبہ، اور کیوں نہیں پہنچی ان کو کوئی مصیبت بوجہ اس کے جو آگے بھیجی ان کے ہاتھوں نے، یعنی ظلم جو کیا انہوں نے، فیقولوا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف ایک رسول، تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے، یعنی حجت پوری کی گئی نا، ورنہ انہوں نے تو آخرت میں کہنا تھا کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ہم کیوں کیسے توحید پہ آتے۔ فلما جاءہم الحق، تو پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا عربیوں میں، لیکن ہوا کیا، جب آ گیا ان کے پاس حق، اور آ گیا ان کے پاس حق ہمارے پاس، تو انہوں نے کہا کیوں نہ وہ دیا گیا مانے جس کی جو دیے گئے موسیٰ، یعنی قرآن کے انکار کر رہے ہیں کفار۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب قرآن آ گیا ان کے پاس، نبی آ گیا، کتاب آ گئی، تو کہتے ہیں ہمیں ویسے حصی معجزے چاہیے، کوئی ایسا ہو، مطلب کوئی کرتب برتب ہو نا، ذرا مزہ ہے، تفریح ہو۔ کہ قرآن جانتے تھے وہ کہ معجزہ ہے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ، کیا بھلا نہیں وہ انکار کر چکے ساتھ اس کے جو دیے گئے موسیٰ۔ تو فرعون کا تذکرہ دوبارہ قوم فرعون کا، کہ اگر یہ دیا جاتا تو حضرت موسیٰ کا بھی تو انکار ہی کیا گیا ہے نا ان معجزات کے ساتھ۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا دو جادو ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، پشت پناہی کرتے ہیں، یعنی قوم فرعون نے کہا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دو جادو ہیں، یا ان کے دونوں معجزوں کو جادو کہا، اور پھر اہل مکہ بھی یہی کر رہے تھے، قرآن کو یا تورات کو کہہ رہے ہیں دو جادو ہیں، ٹھیک ہے۔ وقالوا انا بکل کافرون، انہوں نے کہا بے شک ہم ہر ایک کے ساتھ انکاری ہیں۔ قل فاتوا بی کتاب، کہہ دیجئے پس لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے، وہ زیادہ ہدایت بخشنے والی ہوں ان دونوں سے، میں پیروی کر لوں گا اس کی اگر تم سچے ہو۔ یعنی تم قرآن کو نہیں مانتے، میں قرآن کہتا ہے توحید، تم قرآن کو نہیں مانتے، تم کہتے ہو شرک، لاؤ اپنی کتاب لاؤ، کون سی کتاب ہے؟ میں تو دعویٰ کرتا ہوں میں اللہ کی طرف سے قرآن لایا ہوں، جسے تم ریجیکٹ نہیں کر پا رہے، جس جیسی تم ایک آیت بھی نہیں بنا پا رہے، ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں مانتے،
تو تم کہتے ہو کہ شرک یہ ہمارے مددگار ہیں، اللہ کے پاس سفارشی ہیں بت ہمارے، تو تم اپنی کتاب لے آؤ اور کہو کہ اللہ کے پاس سے. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس آیت میں. فَإِلَّمْ یستجیبوا لک، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دے سکیں، فعلم تو جان لو انما یتبعون اہواءہم، بے شک وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی آپ کو کوئی ثبوت مہیا نہ کر سکے تو آپ سمجھ جائیں اس کی دلیل اس کے اندر سے کہیں سے اٹھی تھی اور اس نے بنا لی، اس نے کسی ثبوت کی بنیاد پہ نہیں بنائی. ومن اضل ممن اتبع ہوا، اور کون زیادہ بھٹکا ہو سکتا ہے اس سے جو پیروی کرے اپنے خواہشات کی بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق پے در پے کی ہم نے ان کے لیے بات تاکہ وہ نصیحت پکڑے. نہیں قرآن ایک دم سے نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے آتا گیا تاکہ وہ کسی کتنے نبیوں کے قصے مختلف، کہیں سے تو کوئی نصیحت پکڑے. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے جن کو اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، یعنی ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَإِذَا يُتْلَى، جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیات، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، بے شک وہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور بے شک تھے ہم اس سے پہلے مسلمان، یعنی ہم فطرتاً تو مسلمان ہی تھے. ٹھیک ہے، اب قرآن آ گیا تو حقیقت یہی ہے، قرآن پہ وہی ایمان لائے جن کے دل سلیم تھے، جو فطرتاً تھے ایسے مسلمان اندر سے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہی لوگ ہیں دیے جائیں گے اپنا اجر دو بار. دو بار کیوں؟ پہلے اگر جب تک تورات تھی تو وہ تورات کو ماننے والے تھے، تورات کے حوالے سے مسلمان تھے، اس کو فالو کرتے تھے. اب جب قرآن آیا، قرآن پڑھا، تو اب وہ مسلمان ہو گئے تھے. پہلے کا اجر تو ہے ہی، اور دوسرا اجر اب قرآن کے حوالے سے. ایک اور دوسری بات یہ کہ پرابلم بہت ہوتے ہیں جب اس طرح بندہ سوئچ کرتا ہے نا مذہب. جیسے آج کے دور میں بھی جو لڑکے مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے، اب وہ زنا چھوڑ کر آتے ہیں اسلام کی طرف، ویسٹرن کنٹریز کی بات کر رہی ہوں میں، اور کوئی اپنی بیٹیاں نہیں دیتا ان کو شادی کے لیے، کیونکہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ یہ تو کیا پتہ ہے مرتد دوبارہ واپس کرسچن ہو گیا یا مذہب بدل لیا. تو انہیں مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، گھر والوں سے جھگڑے ہوتے ہیں، جاب کے اوپر کچھ نہ کچھ سلسلہ بنتا ہے، فائنینشیل سپورٹ ختم ہو جاتی ہے، تو ڈبل اجر تو بنتا ہے نا ان کا. پھر بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا اور وہ دور کرتے ہیں ساتھ بھلائی کے برائی کو، یعنی جو ان کی مخالفت کرے بدلے میں اچھا اخلاق دکھاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے اہل کتاب میں سے جو ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں. اور جب انہوں نے سنا بےہودہ بات کو، کنارہ کش ہو گئے اس سے، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو، یعنی تمہارا ساتھ تمہاری مدد اب ہمیں نہیں چاہیے، ہم حلقہ اسلام میں آ گئے. کیونکہ ایک اسٹیج آتی ہے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نا کہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اب خون کے رشتے ہوتے ہیں، لوگ کنیکشن میں تو رہتے ہیں، ہماری اولاد ہے، کوشش بھی کرتے ہیں واپس مذہب پہ آ جائے، تو وہ بہت مشکل ہے. تو وہ لیکن ان کے اندر یہ میں نے خود انٹرویو سنے کہ لوگ اس طرح سے کرسچنز جب وہ ہوئے مسلمان تو گھروں میں بڑی ریزسٹنس ہوئی، لیکن اللہ نے پھر مدد کی. کیسے؟ ان کا رویہ بدل گیا. یہاں پہ دیکھیں رویہ بدل گیا نا ان کا، جو مسلمان ہو رہے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ایک دم سے سلجھاؤ نظر آ رہا ہے. تو وہ لڑکے کہنے لگے کہ ہم آپ کے گھر، وہ ان سے پوچھا گیا انٹرویو تھے ان کے کہ گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا، تو کہنے لگے پہلے تو ریزسٹنس تھی، لیکن آپ کو پتا ہے ویسٹرن کلچر میں ویسے ہی بچوں پہ اتنا زور نہیں ہوتا. کہہ رہے لیکن پھر میرے گھر والوں نے کچھ کہا ہی نہیں، میں بڑا حیران ہوا. تو میں نے پھر ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مطلب باتوں باتوں میں جاننا چاہیے وجہ، تو وجہ یہ نکلی کہ جب وہ مسلم نہیں تھا راتوں کو دیر سے آتا تھا، شراب نوشی بھی کرتا تھا، اس کا رویہ ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا. جب اسلام ہوا، اسلام پہ عمل کرنا شروع کیا، تو وہ اس کا رویہ بدل گیا، اس کی گیدرنگ بدل گئی، والدین کا احترام کرنے لگ گیا. تو والدین نے ریئلائز کیا کہ یہ صحیح راستے پہ. دیکھ رہے نا کہ رویہ بدل جاتا ہے، اصل اسلام جب دل میں اترتا ہے بندے کا رویہ بدلتا ہے. آگے چلتے ہیں. آیت 56، انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو ہدایت، توفیق ہدایت اس کو ملتی ہے تو اللہ چاہے جس کو. وہ عالم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. وقالوا ان نتبع الہدی، اور وہ کہتے ہیں، کون؟ اہل مکہ کہتے ہیں اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، قرآن کی پیروی کریں آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، تو ہم اچک لیے جائیں گے زمین سے، یعنی ہمارا بزنس چوپٹ ہو جائے گا، توحید پہ آ جائیں گے. حج ہی تو سب کچھ ہے جس سے ہم کماتے، حج سے ہی تو ہم کما رہے، سارے بت ہٹا دیے، حج کرنے کون آئے گا؟ تو ہم تو زمین سے اچک لیے جائیں گے. اچھا، کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کے قافلے نہیں لٹتے تھے، ان کی تجارت بھی چل رہی تھی، ایک حج سے بھی کما رہے ہیں، تجارت بھی چل رہی ہے، عمرہ پورے سال کا چل رہا ہے دھندا.
تو کہتے ہیں ہمیں تو لوگ لوٹ لیں گے، ہمارے قافلوں کو لوٹا جائے گا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اولم نمکن لہم حرمن آمنا، کیا بھلا نہیں ہم نے جگہ دی ان کو حرم میں پرامن بنا کے، کھینچے جاتے ہیں اس کی طرف پھل ہر چیز کے رزق کے طور پر ہماری طرف سے. اور لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے. یعنی اللہ نے ہی ان کو خود، پیچھے جو ساری چیزیں مل رہی تھی، سہولیات مل رہی تھی، اللہ کی طرف سے مل رہی تھی. وہ خود کی تو ان کی کوشش نہیں تھی نا. وہ کسی ایک جگہ کے متولی بن گئے. کس نے بنایا؟ وہ دوسری قوم بھی ہو سکتی تھی، کوئی چائنیز رشینز بھی ہو سکتے تھے، اسی قوم کو متولی بنایا. آج بھی بنے ہوئے وہ، اللہ نے ان کو بنا دیا ہے. تو اللہ نے جب پہلے ان کو سہولیات دی اللہ کی طرف سے تھی، تو اب بھی مل جائیں گی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی قومیں ہلاک کی ہم نے بستیوں میں سے اتراتی تھی وہ اپنی معیشت پر. تو یہ ہے ان کے گھر، نہیں بسایا گیا ان کے بعد مگر بہت تھوڑوں کو. یعنی ان کے گھر یہ کھنڈر پڑے ہوئے ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں کوئی آ کے رہتا بھی نہیں ہے، مگر بہت تھوڑے. یعنی گزرتے ہوئے کوئی بیٹھ گیا سانس لینے کے لیے، کوئی مسافر، بس اس حد تک ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور تھے ہم ہی وارث ہونے والے. آیت 59. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہ تھے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ بھیج دے ان کے مرکز میں کوئی رسول جو پڑھتا ہو ان پر ہماری آیات. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي، اور نہ تھے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر اس حال میں کس کے رہنے والے ظالم ہوں. تو ظلم کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، اور عذاب سے پہلے جو مین ایک مدر سٹی ہوتا ہے جو مین ایک مدر سٹی ہوتا ہے وہاں پہ نبی آتا ہے جو مرکز ہوتا ہے. جیسے عراق کے شہر نینوا میں حضرت ابراہیم تھے، ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے شہروں میں آتے ہیں. آیت نمبر 60. وما اوتی تم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اور جو بھی دیے گئے ہو تم کوئی بھی چیز بس سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی رونقیں ہیں. وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے. یہ آیت نمبر 60 کا جو آخری حصہ ہے، وما عند اللہ خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے. لیکن جانے یہ بات ہماری عقلوں کے اندر گھس نہیں رہی کہ نیکیاں ہی بچنی ہیں. سب جائیں گے میرے ساتھ قبر میں، مجھے اکیلا اتار کر آ جائیں گے. ہمارے دماغ، ہمارا مائنڈ اس بات کو رجسٹر نہیں کر رہا ہے جیسے اس کو کرنا چاہیے. ابھی بھی ہم بہت مگن ہے دنیا میں. صحابہ کرام تھے نا، جیسے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی جائیدادیں نہیں تھی، کچھ کی تھی بہرحال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے منع فرمایا تھا صحابہ کرام کو جائیدادیں بنانے سے کہ تم دنیا میں الجھ جاؤ. ہماری وہ نا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دے. تو دنیا ہمارا سب سے بڑا غم بنی ہوئی. یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. بہتر اور باقی رہنے والا، دو صفات ہیں اس کی. افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز کو رجسٹر کر سکیں، ہمارے دماغ میں ٹک سکے یہ چیز. آیت نمبر 61. افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا بھلا جو وعدہ کیا ہم نے اس سے اچھا وعدہ یعنی جنت کا وعدہ، پھر وہ پانے والا ہے اس کو مانند اس کے ہو سکتا ہے جس کو فائدہ دیا ہم نے سامان زندگی کے سامان کے ساتھ، پھر وہ قیامت کے دن سخت حساب کے لیے حاضر ہو جانے والوں میں سے ہوگا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو، پھر فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک وہ جو تھے تم گمان رکھتے. کہیں گے وہ لوگ سچ ہو گئی ان پر بات. حق علیہم القول، کہیں گے ہم پر عذاب کی بات سچ ہو گئی. اللہ ربنا ہؤلاء الذی اغوینا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جن کو گمراہ کیا ہم نے. اغویناہم کما غوینا، گمراہ کیا ہم نے ان کو جیسا کہ ہم خود گمراہ تھے. لیڈرز کہیں گے یہ ہمارے فالوورز ہیں. لیڈر کوئی ہو سکتا ہے، آپ نے دیکھا آج کل ہے اماموں کو مانتے ہیں یہ ہمارے فلاں میں پیر بزرگ مولوی کی بات نہیں کر رہی، ویسے بھی ایک پولیٹیکل، تھوڑی سی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، زیادہ وہ دین کے اوپر ووٹ دین کے اوپر اٹھاتے ہیں، کرتے ہیں پالیٹکس ہیں، اور ان کو ماننے والے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اور مذہب کا وہ پالیٹکس میں مذہب کا اطلاق نہیں کرتے، صرف وہ مذہب کا کارڈ استعمال کر کے ووٹ لیتے ہیں اور چلتے ہیں وہی انہی چیزوں پہ، انہی روش پہ، دوغلی پالیسی، منافقت پہ. تو کچھ اسی طرح کے لوگ ہیں جو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو بہکایا ہے اللہ، لیکن اصل میں ہم خود بہکے ہوئے تھے. تبرأنا، بیزاری کی ہم نے تیرے سامنے، نہ تھے وہ صرف ہماری وہ عبادت کرتے، جبکہ ان کو فالو کرنے والے انہی کو مانتے تھے. لیکن وہ بیزار ہو جائیں گے، کہیں گے یار ہمیں نہیں پتا، ہماری تو نہیں عبادت کرتے تھے، لیکن ہاں ہم نے ان کو بھٹکایا ہے، بہکایا، ہم خود ہی بھٹکے ہوئے تھے. وقیل ادعو، اور کہا جائے گا پکارو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، تو وہ پکاریں گے ان کو، پھر نہ وہ جواب دیں گے ان کو، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو. کاش بے شک وہ دنیا میں ہدایت پا جاتے.
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور जिस दिन वो पुकारेगा इनको, फिर वो कहेगा माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, क्या जवाब दिया तुमने रसूलों को। यानी मुजरिमों को पुकारा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि जब रसूल तुम्हारे साथ सामने तौहीद और इस्लाह लेकर आए तो तुमने क्या रिप्लाई किया था। देखिए अल्लाह को सब पता है, अल्लाह हुज्जत कायम करेंगे और हमारी हकीकत दुनिया में भी हम पे खुलती है। कुरान हमारी हकीकत खुलता है, हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये वाला गुनाह, ये जो अल्लाह मुजरिम कह रहे हैं ये गुनाह तो मुझ में है। तो दुनिया में भी अल्लाह हम पर हमारा अपना आप वाजे करते हैं, आखिरत में भी वाजे करेंगे। क्यों वाजे करते हैं अल्लाह? क्योंकि अला यअलमु मन खलक, क्या उसको नहीं पता होगा जिसने तख्लीक किया। अल्लाह ने हमें बनाया है, अल्लाह हमें हमसे ज्यादा जानते हैं हम कैसे। तो अल्लाह दुनिया में भी हमें झटके दे दे के बताते हैं कि तुम ऐसी हो संभल जाओ, तुम ऐसी हो संभल जाओ। माजा अजब तुम मुरसलीन, क्या जवाब दिया तुमने रसूलों को। तो नजरों से फ़अमियत अलैहिमुल अंबाउ यौमइज़, तो ओझल हो जाएंगी नजरों से इन पर खबरें उस दिन। फहुम ला यतसाअलून, तो वो एक दूसरे से पूछेंगे नहीं। ओझल हो जाएंगी, नजरों से ओझल हो जाएंगी खबरें कयामत के दिन। यानी आज देखिए कोई खबर ओझल नहीं होती, क्या होता है, एक खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है पूरे दिन, दूसरे दिन दूसरी खबर आ गई, तीसरी खबर, खबर 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 खबर, चीजें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ है। कयामत में जब मुजरिमों से ये सवाल पूछ लिया जाएगा ना कि तुमने क्या किया, क्या कर कर आए हो, तो वो ओझल, दिल खाली हो गए, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए उनके पास। टीवी समझे बंद हो गया, न्यूज ही नहीं चल रही, सारी खबरें ओझल हो गई, दिल खाली। जो जैसे उम्मे मूसा के लिए आया था ना दिल खाली, ये जवाब जिस कोई ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि क्या जवाब दें। फहुम ला यतसाअलून, और फिर एक दूसरे से भी नहीं पूछेंगे, उन्हें पता होगा इसके पास भी कोई जवाब नहीं है इस सवाल का। फअम्मा मन ताब, तो तो रहा वो जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल किए अच्छे, तो उम्मीद है कि वो फलाह पाने वालों में से होंगे। आयत 68, व रब्बुका यखलुकु मा यशा व यख्तार, और तेरा रब पैदा करता है जो चाहता है और मुंतखब कर लेता है, नहीं है इनके लिए कोई इख्तियार। सुबहान अल्लाह व तआला, पाक है अल्लाह और बुलंद है इससे जो वो शरीक ठहराते हैं। अच्छा, इनके लिए कोई इख्तियार नहीं है, इससे मुराद ये है कि कुफारे मक्का कहते थे ना कि दो बस्तियों में से किसी को, यानी मक्का और ताइफ का कोई बड़ा लीडर, उस पर कुरान आ जाता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं जिसको चाहता है अल्लाह सिलेक्ट करता है। और रब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युअलिनून, आयत 69, और तेरा रब जानते, और रब तेरा जानता है जो छुपाते हैं इनके सीने और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। वहु अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, और वो अल्लाह है, नहीं कोई बरहक इला बरहक मगर वही। पहली बात हो गई तौहीद। वलहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, और इसी के लिए तारीफ दुनिया में और आखिरत में, यानी जन्नत में भी हम क्या कहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वहां तक पहुंचाते थे कि अमानी का ये हाल है, जन्नत का तस्करा आता तो हम का सीखा आ जाता, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। और जन्नत अमानी से नहीं मिल रही। तो जन्नत में जन्नती क्या कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे ना, उनकी पुकार होगी सुबहानक अल्लाहुम्मा और अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी चीज यहाँ तारीफ बयान हो रही है, वलाहुल हुक्म, और इसके लिए है फरमा रवाई। तीसरी चीज हो गया फैसला, फैसला भी अल्लाह का है। व इलैहि तुरजऊन, और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, इख्तिताम भी अल्लाह पर है। तो तौहीद, तौहीद है सबसे पहले, वाहिद इला अल्लाह ही है, फिर तारीफ है उसकी, फिर फैसला भी अल्लाह के हाथ है और जाना भी वही है। जब ये चार चीजें जिस हस्ती में, उसको छोड़ के बंदा कहाँ जाएगा, कैसे भाग सकता है। कुल अराइतुम, कह दीजिए क्या गौर किया तुमने, अगर कर दे अल्लाह तुम पर रात को हमेशा के लिए, दिन तक, कयामत के, तो कौन इला होगा अल्लाह के सिवा जो लगाए तुम्हारे पास एक रोशनी, क्या भला नहीं तुम सुनते। कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुम अन्नहार सरमदा, कह दीजिए कि क्या गौर किया तुमने, अगर कर दे अल्लाह तुम पर दिन को हमेशा के लिए, कयामत के दिन तक के लिए, तो कौन इला होगा अल्लाह के सिवा जो लाए तुम्हारे पास रात को कि तुम सुकून हासिल करो इसमें। अफला तुबसिरून, क्या फिर नहीं तुम देखते, यानी तुम्हें नजर नहीं आता दिन रात को कौन तब्दील कर रहा है, तुम्हारा फायदा तुम्हारी भलाई। नींद ना ले क्या हाल होता है, पागल हो जाते हैं, चीखने लगते हैं, डांटने लगते हैं सबको, सोने दो मुझे। मुश्किल तरीन काम है किसी को नींद से जगाना, किसी सोते को उठाना मुश्किल तरीन काम है। खाना उसके लिए पका लें आप, नाश्ता बना के डाइनिंग पे रख दें, उसको बिस्तर से उठा के चेयर पे बिठाना कि भाई ये खाना खा लो, जैसे सहरी में होता है आजकल कि भाई ये तुम्हारे ही फायदे की चीज है। अल्लाह हमारे फायदे के लिए रात दिन कर रहे हैं, हमें सुकून मिल जाए, हमारी बॉडी फिर एक्टिव हो जाए। सोते रहेंगे तो बेकार है, जागते काम करते रहेंगे तो, सोते में बॉडी पूरी हील होती है, रिपेयर होती है अर्ली आवर्स में, आपको पता है ना हमारे अंदर सारा सिस्टम, हमारा मैकेनिज्म, अब जैसे घर की सफाई हो रही है बॉडी हमारी हील हो रही होती है, टूट फूट जो हुई है पूरे दिन काम शाम करके वो सारी हील हो रही होती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं अफला तुबसिरून, आयत 73, वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहार, और इसकी रहमत में से इसने बनाया तुम्हारे लिए रात को और दिन को, ताकि तुम सुकून पाओ इसमें, और ताकि तुम तलाश करो इसके फजल में से, और ताकि तुम शुक्र अदा करो।
रात दिन अल्लाह ने बनाए, शुक्रगुजारी करना चाहिए। यौम युनादीहिम फयक़ूलु ऐना शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून, और जिस दिन वो पुकारेगा इनको तो कहेंगे कहाँ है मेरे शरीक वो जो थे तुम गुमान रखते। व नज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, और हम निकाल लगाएंगे हर एक उम्मत में से एक गवाह। तो ये अंबिया भी हो सकते हैं एक गवाह, या किसी भी शख्स को अल्लाह गवाह बना सकते हैं, वल्लाहु आलम। फकुलना, तो हम कहेंगे हाथू बुरहानकुम, लाओ अपनी दलील। दोबारा देखें लफ्ज आ रहा है, फ़अलिमू, तो वो जान लेंगे कि बेशक अल्लाह ही है, अल्लाह ही के लिए है, और गुम हो जाएंगे इनसे। और बेशक हक अल्लाह ही के लिए है, और गुम हो जाएंगे इनसे जो वो गढ़ा करते थे। यानी जो जितने बुत पीर औलिया साहिब कब्र सब कोई नजर नहीं आएगा, बस अल्लाह ही होगा। इन कारून, बेशक कारून, अब कारून का तस्करा आ रहा है। कारून बनी इसराइलियों में से ही था। फिरौन ने उसे टैक्स कलेक्टर बनाया हुआ था, बनी इसराइलियों से टैक्स कलेक्ट करता था, बहुत ज्यादा मालदार था, बहुत पैसा था, मुतकब्बिर था। फिरौन जिसे अपने साथ मिला ले तो वो कोई आजिज इंसान तो नहीं होगा ना। तो मुतकब्बिर था बहुत बड़ा, और अपने माल को सब और जो भी उसके पास था खजानों में से जिस, तो वो उसको अपनी जात से मंसूब करता था, बिल्कुल ऐसे जैसे असहाबे कहफ में, सूरह कहफ में हमने वाकया पढ़ा था, दो बाग वालों का, जो दो दोस्त होते हैं उसमें एक बंदा जिसका बाग होता है तो वो अपने आप से मंसूब करता है ना कि मेरी पॉलिसी की वजह से मेरा बाग और मेरा फल ऐसा है। तो यहाँ कारून का मामला भी यही है। इन्ना कारून, बेशक कारून था कौम मूसा में से, उसने जुल्म किया इन पर, और अता किया हमने इसको खजानों में से। इसकी बेशक इस खजाने की कुंजियां अलबत्ता एक बड़ी जमात उठाती थी जो कुव्वत वाली थी, यानी उसके खजाने इतने थे कि उसकी चाबियां उठाने के लिए ही एक बड़ी जमात थी। इस काल लहू कौमू, जब कहा इसको इसकी कौम ने कि ना तुम इतराओ, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, बेशक अल्लाह ताला नहीं पसंद करता इतराने वालों को। अब इस ये तो कारून को कहा जा रहा है, हमारे लिए भी इसमें सबक है। इतराना एक अलग ही होता है, एक खुश होना होता है, और एक इतराना होता है खुशी का नेगेटिव स्टाइल, दूसरों को दिखाना, दूसरों पे शो करना, आई हैव दिस। ये फर्क है दोनों में। वक्त की फीमा, ये भी हमें पता चला कि बनी इसराइल में से कुछ लोग अमर बिल मारूफ भी कर रहे हैं, कि वो उनकी कौम का ही था तो उसको समझा रहे हैं, समझा ही रहे हैं ना कि मत करो ऐसा। वक्त की फीमा आता अल्लाह, और हासिल करो इसमें से जो दिया तुझको अल्लाह ने, आखिरत का घर। आखिरत के घर में से नहीं, तुम सबका खैरात किया करो, तुम हमारी कौम में से हो, लोगों की मदद करो, कोई इतना जुल्म नहीं ना किया करो हम पर, तो आखिरत का घर भी कमाओ। वला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, और ना तुम भूलो अपना हिस्सा दुनिया में, यानी तुम्हारे माल का कुछ हिस्सा दुनिया में भी खर्च होना चाहिए। वह अहसन, और एहसान करो जैसा कि एहसान किया अल्लाह ने तुम्हारी तरफ। अल्लाह ने तुम्हें दिया तुम भी दो। अब ये सारी चीजें हमारे लिए भी हैं। हम में से जिन लोगों के पास माल की कसरत है और उनके सैलरीज बहुत अच्छी हैं, उनके कारोबार बहुत अच्छे हैं, तो वो भी अपना आखिरत का घर कमाए उससे। अल्लाह ने उन पर एहसान किया तो वो दूसरों पर एहसान करे, और अपना हिस्सा न भूलें जो उन्होंने दुनिया में डालना है लोगों के लिए। फला तबगिल फसाद, और ना तुम फसाद चाहो जमीन में। फसाद क्या होता है? फसाद हक देने का उल्टा होता है, बिगाड़ मतलब। फसाद क्या है? जैसे अब मैं आप अपने लिए देखें, आज का इंसान जमीन की रिसोर्सेज को बेजा इस्तेमाल कर रहा है। आपको पता है जो एक्सटिंक्शन हुई थी, जब ये डायनासोर्स खत्म हुए, तो हजारों साल लग गए थे ये सारे प्रोसेस होते होते, एक पीरियड से दूसरा पीरियड, दूसरे से तीसरा पीरियड। और सबसे ज्यादा तेज एक्सटेंशन जानवरों की इंसानों के दौर में हो रही है। कितनी ही नस्लें हैं जो पिछली 100 साल में, कितने ही जानवर हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, मिटा दिया हमने। उन डायनासोर्स को मिटने के लिए अरसा लगा था, और हमने कुछ 100 150 साल में कितनी ही स्पीशीज हैं, तो आप जाके नेट पे ढूंढिएगा, जो मादूम हो चुकी है, खत्म हो चुकी। ये इंसान का बिगाड़ है। वला तबगिल फसादा फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। मैं आप कहाँ फसाद करते हैं? टिश्यू पेपर फेंक दिया, गाड़ी का दरवाजा खोला, बाहर सड़क पे कचरा फेंक दिया, ये हमारा फसाद है। अब किसी चीज को उसकी जगह पे ना रखना फसाद कहलाता है। शॉपिंग गए, ढूंढ रहे चीजें, इधर ये हैंगर टेढ़ा किया, उस पे कपड़ा टांगा, उसका कपड़े गिर गया हैंगर्स पे से, उसको टेढ़ा कर दिया, पानी की बोतलें खाली इधर रख दी, कोल्ड ड्रिंक पिए उधर कैन छोड़ दिया, सड़कों में, बाजारों में, घरों में, हत्ता के मस्जिदों में भी, ये हमारा बिगाड़ है। हरम जाएं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छा ख्याल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं खजूर की गुठलियां छोड़ देते हैं जमीन पे। हरम में पैदल ही तो चलना है, अपने मार्बल का फर्श है, वो गुठली आ जाए जरा पैर के नीचे आपको चलते हुए, आपको लग पता जाता है पैर के तलवे तो वहां वही तो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, चल सारा चलना ही चलना होता है। हमारा ये हमारा बिगाड़ है। हम एक ऐसी कौम है बन चुके हैं मुसलमान, कि हम जब किसी रेस्टोरेंट से खाना खा के उठते हैं तो हमारी टेबल पे गदर मचा हुआ होता है, एक जहालत फैली हुई होती है, नीचे भी सामान गिरा होगा, हमसे गिर गया, टिश्यू गिर गया, उठा के ऊपर रख दे भाई, चमचा गिर गया, उठा के ऊपर रख दे, क्या हो गया?
ہمارے بعد اگر کسی نان مسلم نے وہ ٹیبل صاف کرنی ہے، وہ کیا کہے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے ان کو اتنی گندے کی ٹیبل کے اوپر؟ یہ لائن لگانا ہم نے نہیں سیکھی. یہ سب فساد اور بگاڑ ہے. قال انما اوتیتہ علی علم، قارون کہتا ہے کہ بے شک میں دیا گیا ہوں اس کو علم کی بنیاد پر. یہ نہیں میرے پاس جو خزانہ ہے جو تم یہ ساری باتیں کر رہے ہو لوگوں کو دوں، مسکین کی مدد کروں، بھائی یہ میں نے خود کمایا اپنی محنت سے، میں کیوں دوں کسی کو؟ اولم یعلم، کیا بھلا نہیں وہ جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق ہلاک کر دی اس سے پہلے بستیوں میں سے جو زیادہ سخت تھی اس سے قوت میں اور اکثر تھی تعداد کے اعتبار سے، اور نہیں پوچھے جاتے، ولا یسألو، نہیں پوچھے جاتا، اور نہیں پوچھے جاتے اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم. کیوں نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے؟ سورہ رحمان میں بھی یہ عنوان آ جائے گا کہ چہروں سے ظاہر ہو جائے گا، قیامت کے دن چہرے بتا رہے ہوں گے کہ یہ مجرم ہے. اب ید وجوہ ہم پڑھتے ہیں نا، جن کے روشن چہرے ہو جائیں گے وہ تسود وجوہ، اور کسی کے سیاہ ہو جائیں گے. تو چہرے بتا رہے ہوں گے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا تم مجرم ہو یا تم کامیاب ہونے والوں میں سے ہو. آیت نمبر 79. فخرج علی قومی، تو نکلا اپنی قوم پر اپنی زینت میں، نہیں ٹھاٹ واٹ میں، نمائش میں، سج سنور کے تیار ہو کر نکلا ہے گھر سے. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی میں کہ کاش ہوتا ہمارے لیے مانند اس کے جو دیا گیا قارون. اب یہ حسرت کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے. آج کون سے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے دکھا رہے ہوتے ہیں، میرے پاس یہ لمبورگنی بھی ہے، میرے پاس یہ مرسیڈیز بھی ہے، میرے پاس یہ فلاں، یہ والی سائیکل بھی ہے، یہ والی موٹر سائیکل بھی ہے، میں فلاں بزنس کرتا ہوں، میں اتنا کماتا ہوں، میرا یہ گھر ہے، یہ والا کاؤچ ہے میرے پاس. یہ آج کے قارون ہے. اور ہم ان کو دیکھ کے جیسے یہ لوگ حسرت کریں، حسرت، حسرت کا شکار ہم بھی ایسے ہو جائیں. ہمیں کیا پتا کیا کیا ہے ان چیزوں میں، کون سے غم دکھ اس نے چھپا دی ہیں اپنے پیچھے، اور جو اس نے کمایا ہے کیسے کمایا، مزاج کے طور پہ وہ کیسا، ایمان والا ہے نہیں ہے، بس ہم اس جیسا ہونا چاہتے ہیں، اس جیسا مال چاہیے ہمیں. یہ آیت پڑھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے دور حاضر کے حوالے سے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ قارون کو دیکھ کے، مثلا ما اوتیا قارون، ہمیں بھی ملتا، کاش، یا لیت، حسرت، کاش اے کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا جو قارون کو ملا. انہ لذو حظ عظیم، یقیناً وہ تو بڑا قسمت. بیماری عام ہو چکی ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے. بستر سے اٹھتی ہیں خاتون اور وہ پہلے اچھا سا اپنا میک اپ شیک اپ کر کے تیار ہو کر آ کے واپس بستر پہ لیٹتی ہیں اور پھر اپنی تصویر کھینچ کے بھیجتی ہیں کہ میں بستر سے اٹھ گئی ہوں، اس وقت میں بستر سے اٹھی ہوں. اور وہ جو بیچ کا ٹائم ہے جب وہ آ کے اپنے آپ کو درست کر کر آئی ہیں، اصلی تصویر بھیجتی ہیں تو پھر بہت اچھے ریمارکس آتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، جھوٹ جھوٹ پہ ہم جی رہے. وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے علم تمہارا برا ہو، ثواب اللہ کا بہتر ہے واسطے اس کے جو ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے. تو دوبارہ کچھ لوگ اس کو دیکھو، قال الذین اوتوا العلم، جو علم دیے گئے، صاحب علم ہونا کتنا ضروری ہے. جو علم والے نہیں ہے وہ حسرت کر رہے ہیں، جو علم والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا تمہیں، تم کس طرح کی حسرتیں کر رہے ہو. بہتر چیز یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو اور تم نیک عمل کرتے ہو. ولا یلقاها الا الصابرون، اور نہیں ڈالا جاتا اسے مگر صبر کرنے والوں پر. تو حق بات کرنے کے لیے صبر بھی کرنا ہوتا ہے. تو صبر پھر علم کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے. فخسفنا به، بس دھسا دیا ہم نے اس کو، قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. بداری، اور اس کے گھر کو زمین میں. فما کان له من فئہ، تو نہ تھا اس کے لیے کوئی گروہ جو مدد کرتا اس کی اللہ کے سوا، اور نہ وہ تھا کہ وہ خود اپنی مدد کرنے والوں میں سے ہو. واصبح الذین تمنوا، اور ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے اس کے مقام کی کل تک، کہہ رہے تھے وہی کا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اب ندامت کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہی کا ندامت کے لیے آتا ہے، افسوس کہ اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور اندازے سے دیتا ہے. اگر نہ ہوتی یہ بات کہ احسان کیا اللہ نے ہم پر، البتہ وہ دھسا دیتا ہم کو بھی. یعنی ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایسا مال ہوتا، قارون کی جگہ جو جاب اس کے پاس ہے میرے پاس جاب ہوتی. ہم یہ سوچتے ہیں. ہم جو اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں کا بیٹا وہاں نکل گیا، وہ کینیڈا میں رہ رہا ہے، وہ اتنا کما رہا ہے، اپنا بیٹا بےچارا ڈپریشن میں، کاش میں اس وقت اپرچونٹی اویل کر لیتا، میں کینیڈا میں بیٹھا ہوتا. آپ کو کیا پتا وہ 30% ٹیکس دے کے اتنی پریشانیوں میں، آپ کو پتا ہے اس طرح کے ملکوں میں سروائیول کتنا ٹف ہے. پوری جان مارنی پڑتی ہے ایسے ملکوں میں اپنا کچھ بنانے کے لیے. آسان تھوڑی ایسے ملکوں میں رہنا. امن ہے، سہولت ہے، بالکل ہے، دل کرتا ہے ایسا ہی ہو. ہمارے وطن عزیز میں بھی ایسا ہو. پاکستان میں بھی ہم میں سے کون رہنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہے. آپ کو سڑک پہ چلتے ہوئے کوئی 25,000 کے موبائل کے لیے گولی مار سکتا ہے. تو میں یہ کوئی کمپیریزن اس سینس میں نہیں کر رہی ہے، حقیقت ہے کہ ان ملکوں میں ان چیزوں کے حساب سے بہت اچھی چیزیں، لیکن آل دا گلٹرز آر ناٹ گڈ. وہ جو ہے ہم حسرت کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہی ہم پہ رحمت کی کہ ہمیں اس جیسا نہیں بنایا، ہم تو بالکل اسی کے جیسا اسٹیٹس چاہتے تھے. وہی کہ انہ لا یفلح الکافرون، افسوس ہے کہ بے شک نہیں پلا پاتے کافر. تو قارون عمل سے کافر تھا نا، متکبر تھا، زکوٰۃ کا انکاری تھا، ناشکرا تھا. تلک الدار الاخرہ، یہ گھر ہے آخرت کا.
ہم کر دیں گے اس کو ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے تکبر زمین میں اور نافساد، اور انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی لایا بھلائی کو تو اسی کے لیے ہے بہتر، اس کے لیے ہے بہتر اس سے، اور جو کوئی لایا برائی کو تو نہیں بدلہ دیے جاتے وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، الا ما کانوا یعملون، مگر وہ جو عمل کرتے تھے، تو جیسا عمل ویسی جزا۔ آیت 85، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے مقرر کیا آپ پر قرآن کو، البتہ پھیر لینے والا ہے آپ کو لوٹنے کی جگہ تک، یعنی یا تو مکہ سے، اگر کیونکہ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے سورہ قصص یہ ہجرت کے دوران نازل ہوئی ہے، یہ والی سورہ، اللہ رب العزت میری کمی بیشی معاف کرے۔ تو یہاں پہ یہ مراد دونوں ہی ہے، معاد یعنی مکہ واپس آپ چلے جائیں گے، اور دوسرا مقام محمود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت میں جو سفارش کریں گے آپ اللہ کے حکم سے، تو وہاں تک پھیرنے والا ہے۔ قل ربی، کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو لایا ہدایت کو، اور جو کوئی کہ ہو وہ گمراہی میں، کھلی گمراہی میں، کیونکہ اہل مکہ بھٹکا ہوا کہتے تھے نا آپ کو۔ وما کنت ترجو، اور نہ تھے تم امید رکھتے، ماشاءاللہ یہ بہت پیاری یاد ہے، این یلقا، کے ڈالی جائے گی تیری طرف کتاب، مگر رحمت تیرے رب کی طرف سے۔ تو کتاب کا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ مجھے نبی بنا دیا جائے گا اور اتنا بڑا کلام میرے دل پہ اترے گا۔ میں آپ ہمارے لیے بھی ہے، میرے آپ کے لیے بھی ہے، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، ہم پیدا ہوئے ہم نے کون سا گڑ گڑا کے دعائیں کی اللہ کے آگے، کوئی نفلی روزے رکھے کہ اللہ مجھے قرآن کا فہم دے دے۔ آج بھی جو ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے کتنی دعائیں کی اس وقت کے لیے؟ 30 پاروں میں 60 گھنٹے ہم لگائیں گے، 60 آورس، یا جو کوئی تجوید کر رہے ہیں، جو کوئی ساتھ بھی کچھ اور کر رہے ہیں، گھنٹے کچھ لگا رہے ہیں، ہم نے کیا ان کے لیے اسپیشلی ایسی دعائیں مانگی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ رحمت من ربک، یہ جو کتاب آتی ہے نا یہ صرف تیرے رب کی رحمت کی طرف سے، تو بہت شکر گزاری ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے اعمال بہت ٹیڑے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس ہرگز نہ تم ہو جانا کافروں کے لیے مددگار، تو باطل کی پشت پناہی نہیں کرنا۔ جب اتنی نعمت، اتنی بڑی نعمت مل جائے تو اس نعمت کی چھوٹی سی بھی ناقدری ہے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ بیسیکلی ہم باطل کی مدد کر رہے ہوں، ذرا سی بھی اس نعمت کی ناقدری کریں گے۔ قرآن پڑھیں، اس کو پڑھائیں، اسے آگے لے کے جائیں، اس پہ وقت لگائیں، اسے حفظ کرنے کی کوشش کریں، بچوں میں اس کی محبت ڈالیں، اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش ہو۔ تو اس نے اللہ رب العزت ہم سب کو معاف کرے، بہت یہ ایک ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پہ، چھوٹی چیز نہیں ہے یہ، دوسروں کو اس میں شریک کریں اپنے ساتھ، اور سب سے پہلی بات اپنا بندہ اپنا عمل بدلے۔ تو فرات ہاشمی کہتی ہیں قرآن اتنا ہی سمجھ آیا جتنا عمل کیا، جتنے پہ عمل نہیں کیا سمجھا آپ نے وہ قرآن سمجھا ہی نہیں، تو اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ آیت 87 دیکھیے، ولا یسدنک، اور نہ باز رکھیں تجھ کو اللہ کی آیات سے، باز بعد اس کے کہ نازل ہو گئی تیری طرف، ودعو الی ربک، اور بلاؤ اپنے رب کی طرف، اور ہرگز نہ تم ہو جانا مشرکوں میں سے، ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، اور نہ تم پکارنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، نہیں کوئی الہ مگر برحق وہی، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے اللہ کی ذات کے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ دائیں دیکھیں کیا ہے سب ختم ہو جائے گا، بائیں دیکھیں کیا ہے سب ختم ہو جائے گا، اوپر دیکھیں آسمان بادل ستارے سب ختم، نیچے دیکھیں زمین سب ختم، سب کچھ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، جو کچھ ہے زمین کے اوپر سب ختم ہو جائے گا، صرف باقی رہ جائے گی تیرے رب کی ذات جو ذو الجلال والاکرام ہے، تو جو باقی رہ جائے گا اسی کو سہارا بنائے۔ لہ الحکم، اسی کے لیے ہے حکم، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے، باقی بھی وہی رہنے والا ہے، فیصلہ بھی اس کا چلنا ہے اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ ہمیں یقین جانے اسلام کی نعمت، اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت ہماری جھولیوں میں ڈال دی گئی ہے، ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا گیا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی پہچان ہم کرتے ہیں پڑھ کے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے، اتنا شکر اس کا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ والے گھر میں پیدا کیا، پھر ہمیں ہاتھوں میں کتاب پکڑائی، ہمیں اس توفیق دی کہ ہم جا کے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے آگے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہی اللہ تو ہے، اور تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ، کچھ بھی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیا انسان، کیا نبی، کیا فرشتے، کیا یہ دنیا ستارے سیارے، کچھ نہیں ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے سب کچھ۔ سورۃ العنکبوت دیکھیں گے، مکی سورہ یہ بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون،
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اور اگر وہ صرف یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے، جو ہم پیچھے باتیں کر رہے تھے نا کہ ہمیں اللہ نے اس مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھ کے صرف سہارا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں، یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، آزمائش آئے گی، لازم طور پر آئے گی۔ اللہ ہمیں جھنجھوڑ کے دکھائیں گے کہ ہم ہے کیا، ہماری حیثیت اصلیت ہمارے سامنے رکھیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، البتہ ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا۔ کیا سچ کہا؟ جو لا الہ الا اللہ کہا تو وہ ثابت کیا، سچ کہا، عمل سے ثابت کرتا ہے بندہ۔ کسی کو کہے میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، اور وہ کہے ذرا میرے لیے یہ والا کام تو کر دو، تو آپ کہیں کہ نہیں کام یار خود کرو، ہاں میں محبت بہت کرتی ہوں تم سے۔ عمل سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یقولوا آمنا، اس کو عمل سے ثابت کرنا ہوگا، اور البتہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو۔ عمل میں دل بھی ہے، زبان بھی ہے، سوچ بھی ہے، جوارح ہاتھ پیر بھی ہیں، سب ان سب سے جو کچھ ہم کرتے ہیں عمل ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، یا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں برے کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے ہم سے۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے وہ جو حکم لگا رہے ہیں۔ یعنی بندہ آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی بندہ برائی کر لیتا ہے اور پھر سوچے کہ کچھ نہیں ہوگا، بچ جائیں گے اللہ سے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، تو جو کوئی امید رکھتا ہے ملاقات اللہ سے ملاقات کی، تو بے شک اللہ کا مقررہ وقت البتہ آنے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آخرت میں لگے گا نا کہ دن میں ایک گھڑی گزاری ہے بس، تو اللہ سے ملاقات پھر بہت قریب ہے۔ نہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، ایک گھڑی، دو گھڑی، تو پھر اللہ سے ملاقات تو بہت قریب ہوئی نا۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسی، اور جو کوئی مجاہدہ کرے گا تو بے شک وہ جد و جہد کرے گا اپنے نفس کے لیے۔ تو اللہ سے ملاقات کے لیے کیا کرنا ہے پھر؟ مجاہدہ، یجاہد، کوشش کرنی ہے، آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے کہا ایمان دیا ہے، آزمائے جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا آزمائش نہ آئے، تو آزمائش آئے گی۔ تیاری کس کی کرو؟ لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یجاہد لنفسی، جہاد کرنا ہوگا۔ ہلکی پھلکی چیزوں سے کام نہیں چلے گا۔ جہاد کہتے ہیں سخت کوشش، پوری طاقت لگانے کو جہاد کہتے ہیں۔ تو جان مارنی پڑے گی، کبھی دل چاہے گا نماز نہ پڑھے، کبھی دل چاہے گا کہ کسی کی غیبت کر دیں، چٹخارے والی باتیں کر لیں، روکنا ہوگا اس وقت۔ جو پین والی کیفیت ہوتی ہے نا، اگر کوئی اپنی زندگی میں اللہ کے خاطر اس پین والی کیفیت سے نہیں گزر رہا، اس کا مطلب ہے وہ کچھ بہت اچھا ارن نہیں کر رہا، وہ بس ٹک لگا رہا ہے۔ کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے اگر تکلیف نہیں اٹھا رہے ہم، کسی کی بات سے ہمارے اندر جلن کڑن ہو رہی ہے، اور ہم اپنی زبان روکے کہ نہیں میں نے نہیں کہنا، میں نے اللہ کی وجہ کے لیے صبر کرنا ہے، تو جب تک وہ جو پین ہوتا ہے اندر سے جو اٹھتا ہے، جو آپ کو بے چین کر دیتا ہے، اگر ہم زندگی میں کسی بھی حوالے سے اس پین کو محسوس نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے ہم سیدھے سیدھے سے جی رہے ہیں۔ یہ کوئی ہم ایگزامس نہیں دے رہے، ایگزام دیں گے تو کچھ ملے گا نا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بے نیاز ہے جہان والوں سے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ہم البتہ ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو بہترین عمل کی، وہ جو تھے عمل کرتے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور وصیت کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کی، اور اگر وہ دونوں زور ڈالیں تجھ پر تاکہ تم شرک کرو میرے ساتھ، جس کا نہیں ہے تیرے لیے اسلام، جس کا نہیں ہے تیرے لیے کوئی علم، فلا تطیعہما، تو نہ تم اطاعت کرو ان کی۔ یعنی اچھا سلوک کرنا ہے ہر حال میں، حسنہ، بھلائی ہی بھلائی، سراسر اچھا سلوک، یہ سمجھیں۔ لیکن اگر اللہ کی بات سے کوئی بات ٹکرا رہی ہے، شرک کا کہہ رہے ہیں، کیونکہ کفار مکے کے ماحول میں یہ چیز پیش تھی نا، بیٹا مسلمان ہو گیا، ایک صحابی تو ان کی والدہ کھڑی ہو گئی تھی دھوپ میں بھوکی پیاسی کہ تم واپس مذہب پہ آؤ اپنے، میں تو نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ دھوپ سے ہٹوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس معاملے میں پھر اللہ کی بات اولا ہوگی۔ الیہ مرجعکم، میری طرف لوٹنا ہے تمہارا، تو میں بتاؤں گا تم کو ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی حساب کتاب میرا تمہارا میں لوں گا، تمہارے ماں باپ نہیں لیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ حسنہ کرنا ہے، لیکن ان کی اسلام کے خلاف باتیں، یا جیسے ہوتا ہے نا کہ بہوؤں کے ساتھ کبھی ایسا کیا جاتا ہے کہ بیٹوں کو مائیں کہہ دیتی ہیں ایسی باتیں بہوؤں کے حوالے سے، حتیٰ کہ ایسے بھی واقعہ سنے کہ طلاق کروا دی۔ اب وہ شریعت دین سے ہٹ کے کوئی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ ماں کی محبت میں کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اکثر یہ بہانہ یہی بنایا تھا، امی ہے امی ہے، ابو ہیں ابو ہیں، یہی بات ہوتی ہے نا، یہ کہہ کے ان سے صبر کروایا جاتا ہے۔ اکثر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے دونوں پہلو موجود ہیں، کہیں پہ ساس بھی صبر کرتی ہے، کہیں پہ سسر بھی صبر کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے، لیکن آپ کو پتا ہے واضح پہلو وہی ہے، زیادہ اسی کو فیس کرتے ہیں لوگ. تو وہ پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ مرجعکم فانبئکم، میری طرف لوٹنا ہے تمہارا، ماں باپ تمہارا حساب کتاب نہیں کریں گے، میں کروں گا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے نیک، البتہ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو نیک لوگوں میں. ومن الناس من یقول، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر جب ستایا جاتا ہے اللہ کی راہ میں بنا لیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح. یعنی کوئی ایسا ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے تو اس کو مشکلات آتی ہیں، تو اس کو جب مشکلات آتی ہیں تو وہ ایسے گھبرا جاتا ہے مشکلات سے جیسے اللہ کا عذاب آ گیا. ایک معنی یہ. دوسرا معنی یہ کہ وہ کیونکہ دنیا کے لیے، دنیا کا خوف، دنیا کی آزمائش اس پہ آ رہی نا، پیچھے آزمائش کی بات آ گئی فتنہ، تو اس کو لوگوں کا خوف، لوگوں کی کے نظروں میں اچھا بننا یہ اتنا عزیز ہوتا ہے کہ وہ عذاب اللہ، مطلب ڈرنا مجھ سے چاہیے، تو لوگوں سے ڈر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک رویہ بتایا جا رہا ہے جو انسان کی نفسیات ایک اصل میں بتائی جا رہی ہے کہ نفسیات کا حصہ ہے، کچھ لوگ ہم میں بھی ایسے ہیں. تو اللہ کی پکڑ، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کا عذاب اللہ، میری پکڑ تو بہت سخت ہے، دنیا کی میں جو آزمائشیں آتی ہیں وہ بہت ہلکی ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو میری طرف سے آئے گی پھر وہ بہت ہوگی. ایک یہ بھی معنی ہے کہ کچھ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں جب ان پر آزمائش آتی ہے تو اس تکلیف کو شدید سمجھ کر، جیسے اتنی شدید ہے کہ جیسے اللہ کا عذاب ہو، تو وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں دین کا. وہ کہتے ہیں جب سے ہم نے اسلام پہ چلنا شروع کیا ہمیں یہ مسائل ہونے لگے، تو بھائی اب سیدھا تھوڑا سا کم رہو، ہاتھ ہلکا رکھو، اور یہ اس طرح تو پھر زندگی نہیں گزرے گی. یہ وہ بھی اس آیت میں کور ہوتے ہیں. بولا ان جاء نصر من ربک، البتہ آ گئی فتح تیرے رب کی طرف سے، البتہ وہ ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے. تو یہ ایسے دنیا پرست لوگ کیا ہوتے ہیں، مشکل ہے تو اللہ کے راستے سے ہٹتے ہیں، اور اگر فتح آ گئی تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے. اولیس اللہ بعالم، کیا بھلا نہیں اللہ خوب جانتا ساتھ اس کے جو ان کے سینوں میں ہے جہان والوں کے، جو ساتھ اس کے جو سینوں میں ہے جہان والوں کے. تو اللہ جانتا ہے کہ کون مخلص ہے، کون مخالف ہے، کون منافقت پہ، کون ایمان پہ. ولا یعلمن اللہ الذین آمنوا، اور البتہ ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور البتہ ضرور جان لے گا اللہ منافقوں کو. یہ کب ہوگا؟ یہ پیچھے کیا بات آئی، فتنہ، جب آزمائش آئے گی تو ہم سب کھل کے الگ ہو جائیں گے. جب مجھ پہ آزمائش آتی ہے تو میرا کیا رویہ ہوتا ہے. پرستش جو حساب کتاب ہوگا وہ افعیدہ کا ہوگا. افعیدہ ایسا دل ہوتا ہے جو کسی جذبے کے تحت ہو، لائک غصے میں نے کیا کہا، یہ میری آزمائش ہو رہی ہے غصے کے وقت، اس وقت میں کیسی ہوں. جب میں ہیپی موڈ میں ہوں تو میں تو بہت ہی اچھی ہوں، پھر تو میری کیا پھر ادھر حساب کتاب ہے، وہ تو میرا موڈ بھی اچھا ہے، وہ تو شاید میں ظالم کو بھی معاف کر دوں. اب غصہ آ گیا مجھے، افعیدہ آتا ہے لفظ، تو افعیدہ پوچھے جائیں گے، سوال کیا جائے گا. تو آزمائش سے منافقین بھی الگ ہوں گے، ایمان والے بھی. تو ہمیں اپنے رویے پتہ چل جائیں گے. وقال الذین کفروا، آیت نمبر 12، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، اتبعوا سبیلنا، پیروی کرو ہمارے راستے کی، ہم ضرور اٹھا لیں گے تمہاری خطائیں. یعنی جو کافر ہیں، وہ جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نہ ہو تم، اگر قیامت آ بھی گئی اور ایسے پکڑ ہو بھی گئی تمہاری، تو تم کہہ دینا کہ ہم سے انہوں نے کہا تھا، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے. وما ہم بحاملین، حالانکہ نہیں وہ اٹھانے والے ان کی اپنی خطاؤں میں سے کوئی چیز، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. یعنی تمہاری پکڑ ہو تو ہماری طرف موڑ دینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا. جو بندہ فیصلہ کرے گا کسی دوسرے کے کہنے پہ بھی فیصلہ کر رہا ہے، فیصلہ خود کر رہا ہے، اس کو اپنا حساب کتاب دینا ہے. لیکن جو دوسرے کے کہنے پہ بھٹکے گا تو اپنا بھی عذاب وہ بندہ تو اٹھا ہی رہا ہے، اس کا عذاب اس پہ بھی جائے گا جو اس کو بھٹکا رہا ہے. ولا يحملن اثقالهم، البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ، اور کچھ بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ. یہ دوسرے بوجھ آ گئے. ولا يسألن یوم القیامہ، اور البتہ ضرور وہ پوچھے جائیں گے قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں جو وہ گھڑتے تھے، جو خود کرتے تھے دوسروں سے کرواتے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو وہ ٹھہرا رہا ان میں 950 سال. فَأَخَذَهُمْ طوفان، تو پکڑ لیا ان کو طوفان نے، اور وہ ظالم تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو، اور بتا دیا ہم نے ان کو، اور بنا دیا ہم نے ان کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی. اور ابراہیم کو جب اس نے کہا اپنی قوم سے عبادت کرو اللہ کی اور ڈرو اس سے، یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے. انما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی، اور تم گھڑ رہے ہو جھوٹ. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، نہیں مالک ہو سکتی تمہارے لیے رزق کی. فابتغوا عند اللہ، پس تلاش کرو اللہ کے پاس رزق. فاعبدوہ، اور عبادت کرو اس کی. واشکروا لہ، اور شکر ادا کرو اس کا. عبادت اور شکر ساتھ ساتھ ہے، شکر بھی عبادت ہے. الحمدللہ کہنا یہ بھی عبادت ہے.
کھانا کھا کے جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، کسی نعمت کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں ہم. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 18. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو. کفار مکہ پھر مخاطب ہوئے. فقط کذب امم من قبل، بس جھٹلایا کچھ گروہوں نے جو تم سے پہلے تھے. اور نہیں اوپر محمد کے رسول کے مگر پہنچا دینا. الا البلاغ المبین، کھلم کھلا. اولم یروا کیفا، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کس طرح ابتدا کرتا ہے اللہ خلق کی، پھر اعادہ کرے گا اس کا. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اوپر اللہ کے آسان ہے. قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح اس نے ابتدا کی، تخلیق کی، پھر اللہ اٹھائے گا اٹھانا دوسری بار. یہ قل سیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، یعنی ریسرچ کا حکم دیا جا رہا ہے. اب ہم اس آیت کی تلاوت تو کرتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے. اللہ رب العزت فرمانے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کس طرح اس نے تخلیق کی. کس کی؟ ابتدا کی، تخلیق کی. یعنی انسان کیسے بنا، کیسے زمین پہ دنیا میں زندگی وجود میں آئی. مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ چلو پھر یہ ریسرچ کرو. نہیں کرتے، کسی اور نے کی ہے، دیکھیں انہوں نے بہت کچھ پا لیا. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الاخری، پھر دیکھو اللہ اٹھائے گا اٹھانا دوسری بار. تو تخلیق کیسے ہوئی، یہ اس پہ جب ریسرچ کی جائے گی تو وہ انفیکٹ یہ پروف کرے گی کہ اللہ پھر دوسری دفعہ بھی اٹھا سکتا ہے. تو تخلیق کا مقصد بھی کیا ہو، اللہ کی پہچان ہو. اس کا ریسرچ کا مقصد بھی کیا ہو، اللہ کی پہچان. تو یہ ہمیں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کائنات میں جو سسٹمز چل رہے ہیں، اگر اوور آل دیکھا جائے، چاند سورج ستارے سیارے کیسے کام کر رہے ہیں، کون سی فورسز ہیں، کیا بیلنسنگ ہے، باڈی انسان کی کیسے کام کرتی ہے، اس کی ریسرچ ہمیں کرنی چاہیے اور اس سے اللہ تک پہنچنا چاہیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور رحم فرماتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے. اور اسی کی طرف وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، تم پھیرے جاؤ گے. وما انتم، آیت نمبر 22. بمعجزین فی الارض، اور نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا. اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ مایوس ہو گئے میری رحمت سے. واولئک لهم عذاب علیم، اور یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے دردناک. تو ایمان بالآخرہ ضروری ہے. اللہ کی ملاقات پر ایمان رکھنے کا کہا جا رہا ہے کہ جو کفر کرتے ہیں پھر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے نا. کیونکہ وہ ملاقات کا شوق کب ہوگا؟ نماز بھی ملاقات ہے نا. دل چاہ رہا ہو نا اچھا نماز پڑھنے کا، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بیسیکلی اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو ملاقات کا شوق آخرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یئیسوا من رحمتی، یہ کیا بات ہوئی، مایوس ہو گئے میری رحمت سے. یعنی وہ ملنا نہیں چاہتے اللہ سے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، وہ رحمت سے مایوس ہے. اللہ کی رحمت کے ساتھ جائے، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا، بخشے گا. اور ویسے بھی جتنے بھی اچھے عمل کر لے بندہ، آپ کوالیفائی تو نہیں کر سکتے کہ 100% جنت کے لیے. ہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو عمل کرے گا، صبر کرے گا، اس کے لیے جنت ہے. تو بندہ ایک امید کے ساتھ جائے گا، لیکن ملے گی تو اللہ کی رحمت سے ہی نا جنت. اور ایمان کے حوالے سے یہ کہ پردے کے پیچھے سے ملاقات ہوگی اللہ سے، اور پھر پردہ بھی ہٹایا جائے گا. ایک موقع ایسا آئے گا. فما کانا جواب قومی، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اس کو، یہ جلا ڈالو اس کو. حضرت ابراہیم کی قوم کی بات ہو رہی ہے. وہ اتنی پیسفل دعوت دے رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو جلا دو یا قتل کر دو. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ، تو بچا لیا اس کو اللہ نے آگ سے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، اور اس نے کہا بے شک بنا لیا تم نے اللہ کے سوا بتوں کو محبت کا ذریعہ اپنے درمیان دنیا کی زندگی میں. تو اچھا اب ہم بناتے ہیں کیا اپنے مذہب کو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کا ذریعہ؟ آپ نے کچھ دیکھا ہوگا جو کچھ خاص فرقے کے لوگ ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے اپنے دوسرے فرقے والوں میں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں ہم ان کے گھروں میں کیوں دیں، وہ تو کافر ہیں، وہ تو ایسے ہیں. لا الہ الا اللہ ہم کہہ رہے ہیں. اب حالات ماحول دیکھیں گے، اچھی طرح سے فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن محبت کا ذریعہ، رشتہ داریوں کا ذریعہ، صلہ رحمیوں کا ذریعہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے فقہ سے. یہاں تو کیونکہ کفار مراد ہیں تو بتوں کے ذریعے جڑے ہوئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جب ہم کسی ویسٹرن کنٹری میں جاتے ہیں یا کہیں کہیں اور بھی پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں شلوار قمیض دیکھ کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا پاکستانی بھائی ہے. یہ بھی ایک محبت کا ذریعہ ہے نا، اپنی قوم کی ایک محبت ہوتی ہے. تو جو محبت ہوتی ہے نا، مودہ، جو واقعی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات کے ریفرنس سے ہونی چاہیے. دین میں آتے وقت مفادات الگ رکھتے ہیں. اصل میں ہم یہ جو آپس میں محبت کرتے ہیں مفادات بھی ہوتے ہیں نا.
کہ یہ پاکستانی یہ میری مدد کرے گا، مثال کے طور پر کسی دوسرے کے مقابلے میں یہ میرا پاکستانی بھائی ہے، اس سے کہوں گا تو یہ میری ہیلپ کر دے گا اس معاملے میں. تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں. تو اسی لیے دین میں بھی لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات اوپر رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا گروہ کا بندہ ہے، یہ ہمارا فقہ کا ہے، ہم اس کو یہ والی سیٹ دیں گے، ہم اس کو ووٹ دیں گے، یہ ہماری مدد کرے گا. نہیں جناب، دین میں مفادات ہوتے ہیں الگ. محبت ہو تو صرف اللہ ہی کی خاطر ہو. اللہ ہی کی خاطر کی جانے والی محبت زمان اور مکان کی محتاج نہیں ہوتی. نہ زمانے سے اس کو فرق پڑتا ہے نہ مکان سے. مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہمارا، ان کا زمان ہمارا زمان ایک نہیں ہے. ان کا زمانہ وہ پرانا، صحابہ کرام وہ پیچھے، حضرت ابراہیم اس سے بھی پیچھے، حضرت نوح اس سے بھی پیچھے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کرتے ہیں. ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں تو دل تڑپتا ہے اندر سے. تو محبتوں کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات ہونی چاہیے. تم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن انکار کر دے گا بعض تمہارا بعض کا. یعنی یہ جو دوستیوں کے خاطر حرام حلال ملا لیتے ہو، قیامت میں ایسی دوستیاں جو دوستی اسی وجہ سے کی نا کہ فلاں سے تعلق بناؤ یار ہمارا کام نکالے گا، وہ فلاں پوسٹ پہ بیٹھا ہے. قیامت میں انکار کر دیں گے بعض بعض کا، اور لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض کو. وما واقم النار، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، اور نہیں تمہارے لیے مددگاروں میں سے کوئی مددگار. فآمن لہ لوط، اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. تو ایمان لایا اس پر لوط، اور اس نے کہا بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ووہبنا لہ اسحاق، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں نکل گئے عراق سے اور فلسطین کی طرف ہجرت کے لیے چلے گئے. حضرت ابراہیم تو فلسطین میں ہی رک گئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے فلسطین سے بھی آگے چلے گئے، صدوم کی بستیوں میں چلے گئے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور عطا کیا ہم نے اسحاق اور یعقوب، اور رکھ دی ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور عطا کیا ہم نے اس کو اس کا اجر دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالح لوگوں میں سے ہوگا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب اس نے کہا اپنی قوم سے، بے شک البتہ تم آتے ہو بے حیائی کو، نہیں سبقت کی تم پر ساتھ اس کے کسی ایک نے جہان والوں میں سے. یعنی تم نے تو بالکل ہی ایک نئی طرح کی بے حیائی ایجاد کر لی ہے. انکم لتاتون الرجال، اچھا نئی طرح کی ایک اور طرح سے بھی ہے، ایسا نہیں کہ ان سے پہلے نہ ہوتی ہو، جینیٹیکلی نہیں ہے چیز، انسان کے اندر یہ نہیں رکھا گیا. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جینز کے اندر ہے کہ اسے لڑکی کو لڑکی پسند آ سکتی ہے اور لڑکے کو لڑکا پسند آ سکتا ہے. تو یہ سائنس کے اینگل سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ نیچرل ہی ہے. تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نکالی تم نے کہ مرد مرد کے پاس آ رہا ہے شہوت کے ساتھ. انکم لتاتون الرجال، کیا تم آتے ہو شہوت کے لیے مردوں کے پاس اور تم کاٹتے ہو راستے. راستے کیسے کاٹتے تھے؟ اصل میں یہ سولجرز ٹائپ کے لوگ تھے، اور ان کے علاقے جو تھے، جو ہائی ویز ہوتے ہیں، جیسے آج کے دور میں جو ہائی وے ہے ہمارا، ہم ہائی وے سے سمجھ رہے ہیں، ہائی وے کے پاس ان کی بستیاں تھیں. تو وہاں سے جو لوگ راستے سے گزرتے تھے یا ان کو لوٹا کرتے تھے، کڈنیپ بھی کر لیا کرتے تھے اپنے اس عمل کے لیے جو عمل یہ کیا کرتے تھے. تو یہ بھی یہاں پہ مراد ہے. اور پھر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا یہ بھی مراد ہے. پھر دیکھیے نسل انسانی کا راستہ بھی رک رہا ہے نا، مرد مرد کے پاس جا رہا ہے تو نئی نسل کیسے پیدا ہوگی؟ تو بچے اس بستی میں کتنے بچے پیدا ہو جاتے ہوں گے، نہ ہونے کے برابر. تو راستے کاٹتے ہوئے نہیں تم نے نسل انسانی کا راستہ بھی کاٹ دیا، اور یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، جو اس طرح کے کپل شادی کرتے ہیں، ویسٹرن بہت ساری کنٹریز میں یہ پرمیشن ہے اس کی، تو وہ پھر اڈاپٹ کر لیتے بچے. وہ کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں؟ دو خواتین نے شادی کی ہے تو وہ ایک خاتون جا کے کسی نے سپرم ڈونیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس سے کسی آرٹیفیشل طریقے سے پریگننسی کروا لیتی ہیں، اور پھر دو خواتین ہیں، ان کا بچہ بھی ہے کوئی. اب وہ بچے کا باپ تو کوئی اور ہے، اللہ جانے، واللہ عالم قوم ہے. اب وہ جو بچی ان کی تربیت میں پل رہی ہے، اس بچی کو بھی پتا ہے کہ اصل زندگی یہی ہے. اور کس طرح کے لوگوں کے انٹرویوز سنے تو وہ بڑے آرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں آئی ہیو ٹو مدرس، تو بولیں گے آئی ہیو ٹو فادرس، بڑے آرام سے بول رہے ہیں. تو اس طرح فیملیز بنائی ہوئی انہوں نے. آپ دیکھیں دو مرد ہوں گے ان کے گھر میں، دو بیٹیاں ایک بیٹا، یا ایک بیٹی ایک بیٹی ہوگی، پوری فیملی ویسے ہی چل رہی ہے، چاروں ساتھ گھوم رہے ہیں، دو ابو ہیں ہمارے. اور یہ تو یہ جینیٹکلی کوئی نیو چیز آ گئی. ماں سبقکم بہا، کسی نے سبقت نہیں کی تم پر اس سے. پھر وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں برائی کو. یعنی اللہ اکبر، استغفر اللہ، کھلم کھلا ایک کام کر رہے ہو، یہ برائی کا کام اپنی مجلسوں میں کر رہے ہو، اپنی گیدرنگ میں کر رہے ہو. دیکھیے ان پہ بہت سخت عذاب آئے گا. آگ کی بارش ہوئی تھی، پکے ہوئے آگ، یعنی جلتے ہوئے کوئلے تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ پتھر تھے، پکے ہوئے پتھروں کی بارش. اللہ اکبر. فما کانا جواب قومی، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر انہوں نے کہا کہ لیا ہمارے پاس اللہ کا عذاب اگر ہے تو سچوں میں سے. قال رب انصرنی، کہا اے میرے رب میری مدد فرما میری قوم پر جو مفسد ہے. ولما جاءت رسلنا ابراہیم، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر. کسی خوشخبری؟ بڑھاپے میں ان کو
حضرت اسحاق اور پھر پوتا حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری لے کے. قالوا انا مہلکو اہلی ہذہ القریہ، تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو، کیونکہ اس کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہیں. قوم لوط جو ہے اس کی بستی کی بات ہو رہی ہے. ابراہیم نے کہا بے شک اس میں لوط علیہ السلام ہے. وہ بولے ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو جو اس بستی میں ہے، البتہ ہم ضرور نجات دیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. یہ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. ولما، اور جب جا آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس، غمگین ہوا ان پر، وضاق بہم ذرعا، اور تنگ ہوا ان سے دل میں. کیوں تنگ ہوئے؟ مہمان آئے تھے، تنگ نہیں ہے. غمگین ہوئے کہ میری قوم اب ان مہمانوں کو نہیں چھوڑے گی. پسینہ گھٹنا شروع ہو گیا کہ یہ تو راستوں سے اغوا کر کے یہ کام کرتے ہیں، میرے گھر مہمان آ گئے، یہ تو نہیں چھوڑیں گے ان کو. وقالوا لا تخف ولا تحزن، اور انہوں نے کہا، فرشتے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تجھ کو اور تیرے گھر والوں کو، سوائے تیری بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. آیت 34. انا منزلون علی اہلی هذه القریۃ رجزا من السماء، بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک عذاب آسمان سے، بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے اس میں سے ایک نشانی کھلم کھلا. واسطے کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. تو ان کے کھنڈرات موجود ہیں ابھی بھی. کفار مکہ، اہل مکہ وہاں سے تجارتی سفر کے لیے نکلتے تھے، تو عقل والوں کے لیے کھنڈر موجود ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو اس نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی اور امید رکھو آخری دن کی، اور نہ تم پھرو زمین میں مفسد بن کر. دوبارہ تذکرہ آ گیا. اب ان میں فساد دیکھا تھا، درخت کاٹنا، پانی پولیوٹ کرنا، کچرا پھیلانا، دہشت گردی کرنا، فساد کرنا، ویسے مادی بگاڑ بھی ہے، جانوروں کو مارنا، تفریح کے لیے، شکار کے لیے جانوروں کو مارا جا رہا ہے. ایک اخلاقی فساد بھی ہوتا ہے. کہ اخلاقی فساد کیا ہوتا ہے؟ کہ دوسروں کو حق نہ دینا، فحاشی عام کرنا، یہ اخلاقی فساد ہوتا ہے. وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم پھرو زمین میں مفسد بن کر. امت وہ تو انہوں نے جھٹلا دیا، اس کو تو پکڑ لیا ان کو ایک زلزلے نے، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں کون؟ گھٹنوں کے بل گرنے والے. حضرت شعیب کی قوم ناپتول میں آپ کو پتہ ہے کمی کرتی تھی، ان پہ ملٹیپل عذاب آئے تھے، ساری عذاب آئے. وعادم و سمودا، اور قوم عاد اور قوم سمود کو، اور تحقیق واضح ہو گئی تمہارے لیے ان کے گھر، اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، تو اس نے روک دیا ان کو راستے سے، اور تھے وہ عقل مند. وکانو مستبصرین، یعنی دنیا کی بہت عقل تھی، دنیا کی بہت عقل تھی، عقل والے تھے، شعور والے تھے، دین میں دماغ نہیں توڑایا انہوں نے. وقارون و فرعون، اور قارون اور فرعون اور حامان، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ روشن دلائل کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، اور نہ تھے وہ سبقت لے جانے والے، یعنی اللہ سے بچ کر بھاگ کر نہیں جا سکتے تھے. 40 پہ آئیے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے اس کے گناہ کے ساتھ. تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جس کو بھیجی ہم نے اس پر پتھروں والی بارش، اور ان میں سے کچھ ہیں جن کو پکڑ لیا دھماکے نے، اور ان میں سے کچھ ہیں جن کو تھسا دیا ہم نے زمین میں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو غرق کر دیا ہم نے. اور نہیں ہے اللہ کے ظلم کرے ان پر، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا سرپرست، یعنی جو شرک ہے اس کی مثال کیا ہے. اب اولیاء آ رہا ہے، دیکھیں یہاں کوئی بت نہیں لکھا ہوا، کوئی انسان نہیں لکھا ہوا، جس نے ولی سمجھ لیا، سرپرست سمجھ لیا، یعنی یہ میرا کام نکال دے گا، یہ میرا سہارا بن جائے گا آخرت میں. ان کی مثال کیسی؟ کمثل العنکبوت، مانند مثال ایک مکڑی کے ہے. اتخذت بیتا، اس نے ایک گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک سب سے کمزور گھروں میں سے البتہ گھر مکڑی کا ہے. اس کا وائر جو ہے، لیکن اس کا گھر کیسا ہوتا ہے؟ نہ روشنی سے بچاتا ہے، نہ دھوپ سے بچائے گا، نہ ہوا سے بچائے گا. تو شرک ایسے یہ توحید کے مقابلے میں. پھر دیکھیے خوبصورت لگتا ہے، شرک خوبصورت لگے گا. کس کو اچھا نہیں لگتا کہ میلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں کیسا مزہ آتا ہے نا جب یہ عرس وغیرہ ہوتے ہیں، آپ جائیں لنگر بٹ رہا ہوگا، کچھ لوگ، رونق لگی ہوگی، بازار ٹھیلے سب کچھ. ایسے مندروں میں جائیں، کبھی مندروں میں دیکھا ہے آپ نے؟ میں تو ویسے تو جانے کا اتفاق نہیں ہوا، اسی پہ میں نے نیٹ وغیرہ پہ دیکھا ہے، گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، اندر لوگ ہیں اور ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو جب مکڑی کا گھر بھی کیسا خوبصورت سا لگتا ہے نا، تو شرک بڑا خوبصورت بھی لگتا ہے دیکھنے میں کہ اچھا یہ. پھر دیکھیے کہ اوہن البیت، سب سے کمزور گھر ہے. ایک مکڑی ہوتی ہے، بلیک ویڈو اس کا نام ہوتا ہے. وہ جو میل مکڑی اس کے پاس آتی ہے، وہ اس جو بھی پروسیس ہے اس کے بعد وہ اپنے میل کو مار دیتی ہے، ختم. تو سب سے کمزور گھر، جیسے فزیکلی ہم نے دیکھا، ایک انٹرنلی بھی سب سے، جو ریلیشن وائز بھی سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوا. تو یہ شرک کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سہارا بنا لینا. شرک تو ہے ہی اس میں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا.
یہ کیا ہے؟ جب بندہ یہ سوچے تو سمجھے میں مکڑی کے جالے پہ میں نے پیر رکھ دیا، میں دھڑام سے نیچے گرنے والی ہوں، میں گئی مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں اللہ کو پکارے، اور چیزوں سے شگون نہ لیں، چپل الٹی ہے کچھ ہو جائے گا، میری آنکھ پھڑک رہی ہے کوئی برائی آنے والی ہے، بلی راستہ کاٹ گئی کچھ ہو گیا، یہ سب کچھ اس میں آئے گا کیونکہ اولیاء کا لفظ آ رہا ہے۔ تو اوہن البیوتی لبیت العنکبوت، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے اس میں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، کاش کہ وہ علم رکھتے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے جو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا کوئی بھی چیز، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اب للناس سارے لوگ ہیں، کوئی مسلمان کافر مخاطب نہیں، وما يعقلها الا العالمون، اور نہیں سمجھتے ان نشانیوں کو مگر عالم لوگ۔ خلق اللہ السماوات والارض، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو موجودہ مادی ترقی میں کمیونیکیشن کے ذرائع پر ڈیپینڈ کرنا، بجلی، پانی، فون، یہ سب کچھ ہے، ہم ان کو اولیاء، ان کو بھی نہیں بنا سکتے اولیاء۔ ایک دن الیکٹریسٹی بند ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے کمپیوٹر، یہ سوشل میڈیا بند، سب کچھ بند۔ اللہ کے سوا کسی کو ولی نہیں بنا سکتے، چاہے پھر وہ سائنس ہو، چاہے وہ کوئی اصحاب قبر ہو، چاہے وہ ولی بت ہو، کوئی کسی بھی طرح کی کوئی ولی، ہمارا ولی اللہ رب العزت ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ بنعمته تتم الصالحات۔ جزاكم الله خيرا كثيرا، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، بے شک یا اللہ إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔